اے عشق تیری خاطر از قلم فروا خالد، قسط نمبر 3 پارٹ نمبر 3۔ زی ایس کے اپنی 5 گاڑیوں کے پروٹوکول کے ساتھ اپنی عالی شان 12 منزلہ زی ایس کے پلازے میں داخل ہوا تھا، جس میں ایک ایک قدم کے دوری پر گارڈز موجود تھے۔ گاڑیوں کے رکتے گارڈز نے بھاگ کر قریب آتے دروازہ کھولا تھا۔ زی ایس کے کی مغرور سی اکڑی ہوئی گردن اٹھائے گاڑی سے نکلتا بلڈنگ کے اندر داخل ہوا تھا، جہاں بلیک کلر کی وردی میں اسلحہ سے لیس سینکڑوں کی تعداد میں گارڈز چوکنے سے کھڑے تھے۔ جہاں جہاں سے وہ گزر رہا تھا وہاں کھڑے گارڈز اپنا سر جھکا دیتے، جیسے اس کی طرف دیکھنے سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو جانا تھا۔ جیسے ہی اس نے وسیع ہال میں قدم رکھا، وہاں صوفے پر بیٹھے نفوس بھی فوراً احتراماً کھڑے ہوئے تھے۔ زی ایس کے شان سے چلتے بڑے سے صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ اس کو بیٹھا دیکھ کر باقی سب بھی اپنی اپنی نشستوں پر براجمان ہوئے۔ برہان، کیا خبر ہے یہاں کی؟ خان کے سنجیدہ انداز پر برہان تھوڑا گھبرایا تھا۔ بابا، ہمارے 2 کلبز پر ریڈ کر کے انہوں نے 4 افراد کو گرفتار کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جگہ اپنے قبضے میں لے لی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ سب سے بڑے کلب کو چھوڑ دیا گیا اور نہ ہی کسی مشکوک شخص کی کوئی حرکت دیکھی گئی۔ وہاں سیکیورٹی کافی ٹائٹ تھی، شاید یہ ریزن بھی ہو سکتا ہے۔ خان کے چہرے کا رنگ ایک دفعہ غصے کی وجہ سے متغیر ہوا تھا، مگر پھر اگلے ہی پل کو خود کو نارمل کرتے وہ گویا ہوا۔ لگتا ہے میرے کچھ دنوں کی خاموشی بہت گراں گزری ہے ان پر، جو پھر سے اپنی تباہی اور بربادی کو دعوت دینے کے لیے نکل پڑے ہیں۔ مگر جانتے نہیں چند دنوں بعد بہت جو میں کرنے والا ہوں وہ ان کے ملک کی بنیادیں ہلا دے گا، اور جب ہر طرف چیخو پکار ہوگی مجھے بہت مزہ آئے گا۔ خان کی بات کرنے کے ساتھ ہی ایک بے ہنگم کہکا وہاں گونجا تھا، جس میں اس کا ساتھ وہاں موجود سب لوگوں نے دیا تھا۔ زی ایس کے لیے کچھ دنوں کے لیے آؤٹ آف کنٹری گیا ہوا تھا، اس لیے اس نے اپنے آدمیوں کی گرفتاری اور اپنے 2 اتنے بڑے اڈوں کے بند ہو جانے پر نقصان کا سن کر اندر ہی اندر بھڑک اٹھا تھا۔ آج تک اس نے ناکامی کا منہ نہیں دیکھا تھا، بلکہ ملکوں کی طرح وہ پاکستان کے بھی اندر ہی اندر جڑیں کاٹنا شروع کر چکی تھی۔ اپنے خلاف تیار کی یہی کتنی ہی ٹیموں کو وہ ٹھکانے لگا چکا تھا، اور اس بار بھی پوری طرح ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے زی ایس کے تیار تھا۔ مہروش عزلت میں مال کے اندر داخل ہوئی۔ زیمل کا برتھ ڈے آ رہا تھا اور گفٹ نہ ملنے پر زیمل نے اسے کسی صورت نہیں بخشنا تھا، اس لیے اپنی تمام ٹینشنز، پریشانیاں اور مصروفیات سے بہت مشکل سے ٹائم نکال کر وہ یہاں پہنچی تھی۔ جلدی جلدی زیمل کے لیے ایک ڈریس پسند کر کے وہ پیمنٹ کے لیے کاؤنٹر کی طرف بڑھی تھی۔ ایکسکیوز می میم۔ مہروش نے آواز پر جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، سامنے ایک خوبصورت سا شخص اس کے پرشوق نظروں سے اسے دیکھتا ہوا نظر آیا۔ جی؟ مہروش نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ کیا آپ میری ایک ہیلپ کر سکتی ہیں؟ اس کی بات پر مہروش نے اچنبے سے پہلے اس پر اور پھر اس کے پیچھے گن اٹھائے کھڑے 2 ہٹے کٹے آدمیوں کی طرف دیکھا تھا۔ ہیلپ؟ میں کیا ہیلپ کر سکتی ہوں آپ کی؟ مہروش نے گھڑی پر ٹائم دیکھتے عجلت میں کہا، جبکہ مقابل کو تو نگاہیں اس کے حسین چہرے سے ہٹانا اس وقت دنیا کا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا۔ مگر مہروش کے بدلتے تاثرات پر وہ فوراً سنبھلا۔ مجھے اپنی سسٹر کے لیے کچھ شاپنگ کرنی ہے، اور آج سے پہلے میں نے کبھی لیڈیز کی شاپنگ نہیں کی۔ کیا آپ میری ہیلپ کر سکتی ہیں؟ مہروش سے بات کرتے ہمایوں کے چہرے سے مسکراہٹ ایک پل کے لیے نہیں ہٹی تھی۔ شاپنگ تو اس نے اپنی سسٹر کے لیے ہی کرنی تھی، مگر وہ لیڈیز شاپنگ پہلے بھی کر چکا تھا اور اچھا خاصا ایکسپرٹ بھی تھا۔ اسے مہروش کی دلکشی نے بہت متاثر کیا تھا، اس لیے وہ اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ جو اتنی ساری لیڈیز کھڑی ہیں نا یہاں، ان کو پے اسی کام کے لیے ملتی ہے۔ آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک اچھا ڈریس دکھائیں گی۔ آئی ایم سوری میں لیٹ ہو رہی ہوں، ورنہ آپ کی ہیلپ ضرور کر دیتی۔ مہروش سہولت سے انکار کرتی شاپ سے نکل آئی، جبکہ ہمایوں اپنا سا منہ لیے حیران کھڑا رہ گیا۔ اسے تو لگا تھا کہ باقی لڑکیوں کی طرح یہ بھی اس کے مخاطب کرنے پر پھولے نہ سمائے گی اور فوراً سے پہلے اس کی مدد کے لیے تیار ہو جائے گی۔ حسن کے ساتھ ساتھ ادائیں بھی کمال کی ہیں، پہلی نظر میں ہی گھائل کر گئی ہے۔ آگے نہ جانے کیا کیا ستم ڈھائے گی، مگر نہیں جانتی تھی اس کا پالا ہمایوں خان سے پڑنے والا ہے، جس کی وجاہت کی دنیا دیوانی ہے۔ ہمایوں خان مسکراتا
خود بھی باہر کی طرف نکل گیا تھا۔ بابا کی جان کیسی ہے؟ ذوالفقار صاحب مہروش کو دیکھ کر سینے سے لگاتے محبت سے بولے۔ مہروش نے ان کے انداز پر ساری باتیں دماغ سے نکالتے سکون سے ان کے سینے پر سر رکھا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر آپ سے بہت ناراض ہوں۔ میں کتنے ٹائم سے آپ کو واپس آنے کا بول رہی تھی، مگر آپ کو میری پرواہ نہیں۔ ماما بھی مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی، میں بالکل اکیلی رہ گئی ہوں بابا۔ مہروش کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک اسے کیا ہو گیا ہے۔ وہ ذوالفقار صاحب کے سر پر سر رکھتے ہوئے روتے چلی گئی۔ اتنے دنوں سے جو غبار دل میں اکٹھا تھا، کسی کا اپنے لمس کا محسوس کرتے ہی وہ بکھر گئی تھی۔ ذوالفقار صاحب کو اس کی حالت دیکھ کر پریشان سے ہو گئے تھے۔ میری گڑیا، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ اور تمہاری ماما ناراض ہیں تھوڑی، مگر تم فکر مت کرو، تمہاری خاطر میں خود جا کر اسے لے آؤں گا۔ بس اب مجھے میری بیٹی کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو نہیں چاہیے۔ ذوالفقار صاحب پیار سے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے بولے۔ ان کے ہر انداز سے اس کے لیے بے پناہ محبت جھلک رہی تھی۔ نہیں، میرے بابا ایسا نہیں کر سکتے، وہ کتنی محبت کرتے ہیں نا۔ اور ہاں، اپنے بزنس میں بہت زیادہ بزی ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں ٹائم نہیں دے پائے، مگر صرف اس ایک بات کو مد نظر رکھ کر بابا پر اتنا بڑا الزام لگانا بھی تو غلط ہے نا۔ ضرور ماما نے غصے میں مجھے ایسا بولا تھا، کیونکہ اگر یہ سچ ہوتا تو وہ بہت پہلے ہی بابا کو اور مجھے چھوڑ چکی ہوتی۔ اور ہاں، ایسا ہی ہوا ہوگا، میرے بابا اتنا گھنونا کام نہیں کر سکتے۔ مہروش کو بھی ہر بیٹی کی طرح اپنے بابا دنیا کے سب سے اچھے انسان لگے تھے، اس لیے اس خیال کو دل سے جھٹکتے اس نے خود کو تسلی دی تھی۔ مگر یوسف انکل، انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ میں بابا کو کچھ نہ بتاؤں؟ مہروش ایک بار پھر الجھی تھی۔ انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ وہ مجھے ایک ہفتے تک سب بتائیں گے، اور شاید انہوں نے اس لیے کہا ہوگا کہ میں بابا سے ایسا ویسا کوئی سوال پوچھ کر انہیں ہرٹ نہ کروں۔ ذوالفقار صاحب سے ہلکی پھلکی باتوں کے دوران مہروش اپنے دل کو تسلیاں دیتے ہوئے دل ہی دل میں سوچے جا رہی تھی۔ اتنے ٹائم بعد آج اس کے بابا نے اسے پہلی کی طرح پیار کیا تھا۔ وہ بہت خوش اور مطمئن تھی۔ یہ سب لڑکیوں کو کیا ہوا ہے؟ ایسے آنکھیں پھاڑ کر کیا دیکھنی ہے؟ ایسا کون سا عجوبہ داخل ہو گیا ہے کینٹین میں؟ رحاب نے موبائل سے سر اٹھا کر جوس کا گلاس قریب کرتے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ ذرا پیچھے دیکھو، تمہیں خود سمجھ آ جائے گا۔ کرن بھی انٹرنس پر نظریں جمائے بولی۔ کیا مطلب؟ ایسا کیا ہے میرے پیچھے؟ رحاب نے ناسمجھی سے پوچھا، مگر پیچھے مڑ کر بھی دیکھا نہیں تھا۔ تمہارا ہیرو کھڑا ہے، بلکہ صرف تمہارا نہیں، ہم سب کا ہیرو کھڑا ہے، کیپٹن ارحم آصف۔ جلدی سے جاؤ اس کے پیچھے، ورنہ جیسے لڑکیاں اسے دیکھ رہی ہیں نظروں میں نگل ہی نہ جائے۔ کرن کی بات سنتے رحاب جھٹکے سے پلٹی تھی۔ ارحم کیفے کی انٹرنس پر کھڑا نظر آیا تھا۔ بلیک پینٹ پر بلیک ہی شرٹ پہنے وہ وہاں موجود تمام لڑکیوں کا دل دھڑکا گیا تھا۔ رحاب پر نظر پڑتے ہی ارحم نے ہاتھ ہلایا تھا، جس پر رحاب ارد گرد دیکھتی جلدی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ ابھی وہ ارحم سے ہی موبائل پر بات کر رہی تھی۔ رحاب کو لگا تھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے، لیکن سچ میں وہ اس سے ملنے پہنچ چکا تھا۔ ارحم کو رحاب کے ساتھ ساتھ ہنس کر باتیں کرتا دیکھ کر وہاں موجود لڑکے لڑکیوں نے حسد اور رشک اور کچھ نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تھا، کیونکہ آج تک کسی نے بھی رحاب کو یونی میں لڑکوں سے نارمل بات کرنے کے انداز میں نہیں دیکھا تھا۔ رحاب نے ارحم کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا، کیونکہ اس وقت وہ دونوں کیفے میں سب کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ آج میں آپ کو اپنے پیرنٹ سے ملوانا چاہتا ہوں، ارحم نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے پوچھا، جب اس کی بات پر مہروش کے اندر بے چینی پھیلی تھی۔ ارحم کے ساتھ وہ اس کی پیرنٹس کی فیلنگز ہرٹ نہیں کر سکتی تھی۔ بلیک میلرز کی روز دی جانے والی دھمکیوں سے وہ بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ کو کوئی اعتراض ہے کیا؟ ارحم نے گاڑی میں بیٹھتے اس کی خاموشی کے خیال سے پوچھا اور گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا، جو یہ کنٹراسٹ کے سوٹ میں بالوں کی ٹیل پونی کیے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نہیں، ایسے کوئی بات نہیں۔ رحاب اس کی بولتی نظروں سے کنفیوز ہوتے سیٹ بیلٹ سے الجھ رہی تھی، جو پریشانی اور نروس ہونے کی وجہ سے بند نہیں ہو پا رہا تھا۔ لائیں، میں ہیلپ کر دیتا ہوں۔ اس کو کوفیت میں مبتلا ہوتے دیکھ کر ارحم نے آگے اس کے قریب جھکا تھا۔ رحاب نے اسی وقت پر چہرہ پیچھے ہٹایا تھا جب اس پر جھکتے ارحم کے ہونٹ بے اختیاری میں رحاب کی روئی جیسے گلابی گالوں سے ٹچ ہوئے تھے۔
یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ دونوں ہی اپنی جگہ ٹھٹکے۔ اس کے ہونٹوں کے لمس سے ایک برق رحاب کے حس میں دوڑ گئی تھی۔ ارحم فوراً سیدھا ہوتے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ کسی لڑکی کے اس حد تک قریب ہو رہا تھا، اور لڑکی بھی وہ جو اس کے دل کے تاروں کو بری طرح چھیڑ چکی تھی۔ رحاب کو ابھی بھی اپنے گال پر ارحم کا دہکتا لمس محسوس ہوا تھا۔ باقی باتوں کے بارے میں سوچتے اس نے ان تقاضوں پر تو غور ہی نہیں کیا تھا۔ بے شک یہ ایک بے اختیاری عمل تھا، لیکن آگے جب ارحم کو اس پر پورا حق حاصل ہوگا تو پھر اس سے آگے رحاب کچھ سوچ ہی نہ پائی تھی۔ میں آئی کم ان سر؟ کیپٹن سوہا نے میجر ارتضیٰ کے آفس میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ یس کم ان، ارتضیٰ کی مصروف سی بھاری آواز ابھری تھی۔ سر وہ سب لوگ میٹنگ کے لیے آ چکے ہیں اور آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، اور کیپٹن مہروش کا کہنا ہے کہ وہ آج نہیں آ پائیں گی میٹنگ میں۔ فائلز بند کرتے ارتضیٰ کے ہاتھ مہروش کے نام پر تھمے تھے۔ سوہا ارتضیٰ کے سخت ہوتے ہوئے تاثرات پر دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی تھی۔ اس کا تیر نشانے پر لگا تھا۔ کیوں نہیں آ پائیں گی؟ اور وہ ایسا کیا کام پڑ گیا انہیں جو اس کیس سے بھی زیادہ ضروری ہے؟ ارتضیٰ مہروش کا ذکر کرتے ذرا تیز لہجے میں بولا تھا۔ جی میں نے پوچھا ان سے، ان کا کہنا ہے کہ وہ آج اپنے بابا کے ساتھ ہیں، انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ سوہا ابھی بھی زیمل سے سن کر آ رہی تھی کہ مہروش کے بابا آئے ہوئے ہیں، جس پر سوہا نے مہروش کو کال کر کے جھوٹ بولا تھا کہ میٹنگ 2 گھنٹے لیٹ ہو چکی ہے، اور اب سوہا بات کو اپنے مطابق ڈھال کر ارتضیٰ کے سامنے پیش کر رہی تھی۔ وہ ارتضیٰ اور مہروش کے درمیان کچھ گڑبڑ نوٹ کر چکی تھی، اب بس کسی صورت اس کا پتہ لگانا تھا کہ وہ اسے اپنے کام کو آسان بنانے کے لیے استعمال کر سکے، اور اسے اپنا وار کامیاب ہوتا نظر بھی آ رہا تھا۔ اوکے آپ جائیں، میں آ رہا ہوں۔ ارتضیٰ نے اپنے اندر اٹھتی آگ پر قابو پاتے سپاٹ سے انداز میں سوہا کو مخاطب کیا۔ سوہا کے جاتے ارتضیٰ نے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارتے ساری چیزیں نیچے پھینکی تھی، اور ایک زوردار مکہ بنا کر دیوار سے دے مارا، جس کی شدت اتنی تھی کہ اس کے ہاتھ سے نکلا خون دیوار پر اپنے نشان چھوڑ گیا تھا۔ وہ دھوکے باز لڑکی ہے، ڈھونگ کرتی ہے وہ معصومیت کا۔ میں اتنا کمزور نہیں ہو سکتا کہ اس لڑکی کے سامنے بے بس ہو جاؤں۔ وہ اچھے سے واقف ہے میرے جذبات سے، اور اپنے باپ کے ساتھ مل کر مجھے بے وقوف بنانا چاہتی ہے۔ کیپٹن مہروش ذوالفقار بہت برا ہو گیا، مگر اب مزید نہیں۔ ایک دفعہ تمہاری کوئی غلطی میرے ہاتھ آ جائے، پھر دیکھتا ہوں میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ ارتضیٰ کی آنکھوں سے مہروش کے لیے نفرت کے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ اگر وہ دیکھ لیتی تو ضرور جل کر بھسم ہو جاتی۔ ارتضیٰ جیسے ہی ان سب کو آگے کا لائے عمل بتاتا میٹنگ ختم کرنے والا تھا، جب مہروش اسی لمحے اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر ارتضیٰ کے نقوش غصے سے ایک بار پھر تن گئے تھے۔ کیپٹن مہروش، گیٹ لاسٹ، جاؤ واپس اور پہلے اپنے ضروری کام نپٹا کر جاؤ۔ تم جیسی آفیسر کی میری ٹیم میں کوئی جگہ نہیں۔ مہروش کے کچھ بولنے سے پہلے ارتضیٰ دھاڑا۔ اس وقت وہ مہروش کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ارتضیٰ کی دھاڑ پر مہروش کے ساتھ ساتھ وہاں بیٹھے سب لوگ دہل گئے تھے۔ سب لوگ بھی ارتضیٰ کا مہروش کے ساتھ روڈ بیہیویئر نوٹ کر چکے تھے، مگر آج ارتضیٰ کے انداز میں موجود واضح نفرت ان سب کو حیرت زدہ کر گئی تھی۔ آئی ایم ریئلی سر، وہ میں شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، میرے سامنے کسی قسم کا فضول ایکسکیوز دینے کی کوشش بھی مت کرنا، مہروش لرزتے لہجے میں بولی تھی۔ جب ارتضیٰ اس کی بات بیچ میں ہی کاٹتا چیئر سے اٹھتا اس کی طرف لپکا تھا، اور وہاں بیٹھے کسی بھی شخص کی پرواہ کیے بغیر مہروش کے لیے بے انتہا قریب جا کھڑا تھا۔ مہروش نے سہم کر پیچھے ہٹنا چاہا، جب ارتضیٰ نے اس کا نازک بازو اپنی آہنی گرفت میں لیتے اس کو خود سے دور ہونے سے روکا تھا۔ باقی سب بھی الجھن بھری نظروں سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ زیمل کو مہروش کے ساتھ ارتضیٰ کا یہ انداز پہلے دن سے ہی عجیب سا لگا تھا، مگر ارتضیٰ کی پرسنالٹی اور اس کے لگن سے کام کرنے کے انداز سے وہ بہت امپریس تھی۔ مہروش کے علاوہ وہ تمام فیمیل آفیسر سے عزت سے پیش آتا، لیکن زیمل کو آج اس طرح اس کا مہروش پر چلانا بہت برا لگا تھا۔ وہ بہت مشکل سے خود کو ضبط کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔
جازل نے پریشانی سے ارتضیٰ کو دیکھا۔ وہ اس کے ہر مزاج سے آشنا تھا اور ارتضیٰ کا مہروش کے ساتھ ایسا برتاؤ دیکھ کر اس کی چھٹی حس کچھ غلط ہونے کا الارم دے رہی تھی۔ اس معصوم چہرے کے پیچھے کتنا گھنونا روپ چھپا ہے تمہارا، اور کتنا دھوکہ دو گی۔ بس ایک بار ثبوت میرے ہاتھ لگنے پر جو حال میں تمہارا کروں گا زندگی بھر یاد رکھو گی۔ ارتضیٰ کے حقارت بھرے انداز اور الزام پر مہروش نے آنسو سے تر چہرہ اس کی طرف اٹھایا تھا۔ کوئی اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا تھا؟ مہروش کا دل چاہا تھا کہ پوچھے اس سے ایسا کیا گھٹیا کام کرتے دیکھ لیا اس نے جو اس پر وہ اتنا بڑا الزام لگا رہا ہے، مگر اتنی ہمت کہاں تھی اسے کہ اس دشمن جان سے کوئی بھی سوال کر سکے۔ بہت مشکل ہے اب ہم دونوں کا اس مشن پر کام کرنا، کیونکہ اب میں کسی صورت تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ ارتضیٰ مہروش کے بے حد نزدیک کھڑا تھا اور آج اس کی آواز کا سرد پن مہروش کو اپنے اندر تک محسوس ہوتا نظر آ رہا تھا، لیکن ارتضیٰ کی بات پر نفی میں سر ہلاتے کچھ بولنا چاہا تھا، مگر ارتضیٰ اسے کسی قسم کا موقع دیے بغیر جھٹکے سے اس کو دور دھکیلتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ مہروش کی کمر بری طرح دروازے سے ٹکرائی تھی اور اسے زخمی کر گئی تھی۔ مہروش کسی بھی بات کی پرواہ کیے بغیر ارتضیٰ کے پیچھے اس کے آفس اس کی طرف بڑھی تھی۔ یہ سب کیا ہے سر ارتضیٰ؟ کیوں مہروش کے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہے ہیں؟ ان کے انداز سے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ ان کی ٹیم کا حصہ نہیں بلکہ ان کی مجرم ہو۔ ان دونوں کے جاتے ہی زیمل غصے اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولی، کیا پتا وہ واقعی ان کی مجرم ہو؟ سوہا ایک ادا سے اپنے شولڈر کٹ بالوں کو جھٹکتے ہوئے بولی، مگر مہروش اس وقت اس سے بات کر کے مزید اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سوہا اس کے اگنور کرتے لاپرواہی سے سر جھٹکتے وہاں سے نکل گئی۔ وہ اپنی طرف سے آگ لگا چکی تھی، اب باقی کا کام میجر ارتضیٰ کے ایگریسو موڈ نے کرنا تھا۔ اپنے کام میں ایسے ہی اس نے ایک نام نہیں بنایا تھا، وہ ہتھیاروں سے زیادہ جذبات سے کھیلتی تھی۔ وہ اپنی کامیابی پر خوش ہوتی یہ بھول چکی تھی کہ اس بار اس کا پالا میجر ارتضیٰ سے پڑا تھا، جو ہر میدان کا ماہر کھلاڑی تھا۔ مسٹر 100% کا خطاب اس نے ایسے ہی تو نہیں جیتا تھا۔ آپ اپنے دوست کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ یہاں مہروش کی بہادری اور ذہانت سے سب واقف ہیں۔ اس نے بہت کم وقت میں اپنا ایک نام بنایا ہے، مگر ایک لیڈر ہونے کی حیثیت سے بھی سر ارتضیٰ کا اتنا حق نہیں بنتا کہ وہ بات بات پر مہروش کو ذلیل کرے۔ زیمل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر ڈالے۔ محترمہ، وہ اس وقت میرے دوست نہیں، ایک آفیسر کی طرح آن ڈیوٹی ہیں، اور میں اچھے سے جانتا ہوں ارتضیٰ کو بغیر کسی ریزن کے وہ کسی کے ساتھ اتنا برا برتاؤ نہیں کر سکتا، اور ایک لڑکی کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ جازل خود بھی ارتضیٰ کی وجہ سے پریشان تھا، کیونکہ آج ارتضیٰ اسے بہت ڈسٹرب لگا تھا۔ ارتضیٰ اپنے جذبات چھپانے میں ماہر تھا، مگر آج ایسا کیا ہوا کہ وہ آپے سے باہر ہو گیا تھا؟ تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے سر نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مہروش کے ساتھ جو کیا وہ ٹھیک تھا؟ زیمل نے لڑنے والے انداز میں رخ جازل کی طرف موڑا۔ اف، اب آپ لوگ لڑنا مت شروع ہو جانا، پہلے ہی ماحول اچھا خاصا خراب ہو چکا ہے۔ ارحم ان دونوں کے بگڑے تبر دیکھ کر بولتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ مہروش اس کو بالکل بہنوں کی طرح عزیز تھی، اور وہ بھی اس کے سگے بھائی سے کم نہیں مانتی تھی۔ مہروش کے آنسو دیکھ کر اس کا دل بہت دکھا تھا۔ زیمل، آپ کو ہمیشہ بات کو غلط رنگ دینے کا اتنا شوق کیوں ہے؟ میں نے ایسا کب بولا کہ وہ ٹھیک تھا؟ جازل بھی اسی کے انداز میں بولا۔ میں غلط رنگ نہیں دیتی، آپ کی بات ہوتی ہی غلط ہے۔ زیمل جازل کو گھورتی اپنی سیٹ سے اٹھی تھی، اس کے ساتھ ایک کرسی چھوڑ کر ہی جازل کی کرسی تھی۔ جازل کو گھورنے کی وجہ سے وہ مڑے ہوئے کارپٹ کو نہیں دیکھ پائی، اور اچانک ٹھوکر لگنے کی وجہ سے لڑکھڑا کر منہ کے بل گرنے ہی والی تھی جب جازل نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آگے اپنا بازو پھیلاتے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ زیمل اچانک رونما ہونے والی افتاد پر سیدھی جازل کی گود میں جا گری تھی۔ جازل کے اوپر اپنی پوزیشن دیکھ کر زیمل شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ اس کا سر جازل کے کندھے سے لگا ہوا تھا، اور اس نے بے ساختگی میں جازل کے کالر کو دبوچ رکھا تھا۔ جازل نے زیمل کے نرم گرم وجود کو بہت ہی نرمی سے تھام رکھا تھا، جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو اور اس کے ذرا سے زور سے پکڑنے پر ٹوٹ جائے گی۔
اب لگا دیں مجھ پر الزام کہ میں نے جان بوجھ کر آپ کو اپنے اوپر گرایا ہے۔ جازل نے فرصت سے زیمل کے سرخ چہرے کی طرف دیکھا۔ بہت کم ایسا نظارہ دیکھنے کو ملتا تھا جس میں زیمل کنفیوز ہوتی اور اس کی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ زیمل اس کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر اس کی باہوں کا حصار توڑتی وہاں سے نکل گئی تھی اور وہ اپنی بے دہانی پر خود ہی کو کوس رہی تھی۔ سر پلیز آپ ایک بار میری بات تو سن لیں۔ مہروش بھاگتے ہوئے ارتضیٰ کے پیچھے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ اگر آپ اپنی بھلائی چاہتی ہیں تو چلی جائیں یہاں سے۔ ارتضیٰ رخ موڑ کر اپنے غصے پر قابو پاتے برداشت کے کڑے مراحل پر تھا۔ سر آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ ایسا کیا قصور سرزد ہوا ہے مجھ سے کہ جس کے بارے میں بھی نہیں جانتی؟ مہروش نے ہمت کر کے اپنی بات پوچھ ہی لی تھی، مگر غلط ٹائم اور غلط جگہ پر۔ ارتضیٰ اس کی بات پر طیش میں آتے مہروش کی طرف پلٹا تھا اور اسے کمر سے دبوچتے اپنے بے حد نزدیک کر گیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ بآسانی ایک دوسرے کی دھڑکنیں محسوس کر سکتے تھے۔ مہروش کا دل اتنی قربت پر پوری طرح دھڑک رہا تھا اور ٹانگیں بھی ہولے ہولے کانپ رہی تھیں۔ تم اور تمہارے باپ نے میرے سب کچھ چھین لیا، میرے خاندان کی خوشیاں چھین لی، میرے اپنے ہنسنا بھول چکے ہیں۔ ترستا ہوں میں اپنی ماں اور جان سے عزیز پھپھو کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے، اور تم پوچھتی ہو نفرت کی وجہ بتاؤں میں تمہیں۔ ارتضیٰ کا چہرہ مہروش کے اتنے قریب تھا کہ اس کے بولنے پر ہلتے لب مہروش کے گال سے بری طرح ٹچ ہو رہے تھے۔ مہروش پر اس کی قربت اور باتوں سے دوہری قیامت گزر رہی تھی۔ ارتضیٰ کا ایک ہاتھ مہروش کی گردن جبکہ دوسرا کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا، جس کی وجہ سے مہروش ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ ارتضیٰ کی گرم سانسوں اور ہونٹوں کے لمس سے مہروش کو اپنا چہرہ جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، مگر ارتضیٰ آج اسے کسی صورت بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ جس طرح میرے گھر کو برباد کیا ہے، اگر میں چاہوں تو ایک ہی پل میں تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی کر کے تمہارے باپ کا سارا غرور مٹی میں ملا دوں۔ ارتضیٰ کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر نمایاں ہوا تھا اور ارتضیٰ نے ایک ہاتھ مہروش کے سرخ نرم ملائم ہونٹوں پر رکھ کر انہیں بے دردی سے مسل دیا تھا۔ مہروش کے اس عمل پر وہ درد محسوس کرتی حصار سے نکلنا چاہا تھا۔ اسے ارتضیٰ سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ مگر میرے اللہ کا شکر ہے میں تم لوگوں کی طرح بے ضمیر اور بے حس نہیں، اور نہ ہی تمہارے باپ کی طرح نفس کا غلام ہوں، لیکن بہت جلدی جو دردناک انجام تم لوگوں کا ہونے والا ہے تیار رہنا اس کے لیے، اور اپنے اس باپ کو بھی بتا دینا۔ ارتضیٰ بے دردی سے مہروش کو اپنے حصار سے آزاد کرتا دور کیا تھا، جس پر مہروش لڑکڑاتے اندر داخل ہوتے جنرل یوسف کے قدموں میں جا گری تھی۔ میجر ارتضیٰ۔ جنرل یوسف مہروش کو اٹھاتے ارتضیٰ کی طرف مڑتے شدت سے چلائے تھے۔ وہ مہروش کی حالت دیکھ کر اپنی جگہ ششدر ہو گئے تھے۔ میں نے آپ سے کہا تھا مجھے اس لڑکی کو اپنی ٹیم میں نہیں رکھنا، جس کی رگوں میں ایک غدار کا خون دوڑتا ہے، وہ کیسے وفادار ہو سکتی ہے؟ ارتضیٰ ان کا ذرا بھی لحاظ رکھے غرایا تھا۔ اس کی ہر بات برداشت کرتی مہروش اپنے کام اپنے جنون کے بارے میں اتنے بڑے الزام پر تڑپ اٹھی تھی۔ سر آپ کو میرے پروفیشن پر انگلی اٹھانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مہروش بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتی مضبوط قدم اٹھاتی بالکل اس کے سامنے قدموں کے فاصلے پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ ارتضیٰ کے پیار میں دیوانی مہروش نہیں بلکہ ایک آرمی آفیسر لگ رہی تھی جس کے بے داغ وردی پر کیچڑ اچھالا جا رہا تھا۔ حق ہے کیونکہ اس وقت تم میری ٹیم کا حصہ ہو اور تمہاری ایک ایک حرکت پر میری نظر ہے۔ اگر کچھ لوگوں کی سپورٹ نہ ہوتی تو تم اس وقت یہاں نہ کھڑی ہوتی۔ ارتضیٰ نے 2 قدم کا فاصلہ بھی طے کرتے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ایک تنزیہ نظر جنرل یوسف پر ڈالی تھی۔ جنرل یوسف نے ایک بے بس نظر ان دونوں پر ڈالی تھی۔ وہ جانتے تھے یہ دونوں اس وقت کتنی تکلیف میں ہیں۔ ان کا دل چاہا کہ ابھی دونوں کے درمیان موجود تمام غلط فہمیاں دور کر دیں، مگر اس وقت وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ جنرل یوسف نے مزید معاملہ بگڑتے دیکھ کر مہروش کو باہر جانے کا کہا تھا
اور ارتضیٰ کی طرف بڑھے تھے۔ میجر ارتضیٰ، آپ نے کیپٹن سوہا کی بات پر مہروش کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے۔ آپ بھول تو نہیں گئے سوہا کی اصلیت؟ وہ ہماری نہیں، دشمنوں کی ساتھی ہے۔ اس کی من گھڑت بات میں آ کر آپ نے مہروش کو اتنا غلط بول دیا۔ مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی۔ جنرل یوسف نے ملامت کرتی نظروں سے غصے سے بھرے ارتضیٰ کو دیکھا تھا۔ کیپٹن زوہا ZSK کی بھیجی گئی جاسوس تھی، جس کو وہ لوگ جانتے ہوئے بھی اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے خود کو بے خبر ظاہر کر رہے تھے۔ وہ سوہا کی تھرو بہت ساری غلط انفارمیشن دشمنوں تک پہنچا چکے تھے۔ امید تو مجھے بھی آپ سے اس بات کی نہیں تھی جو آپ نے کیا، اتنی بڑی بات چھپا کر۔ اور میں نہیں، مگر شاید آپ بھول رہے ہیں کہ میں میجر ارتضیٰ ہوں۔ آپ کی بہت کوششوں کے باوجود بھی میں معلوم کروا چکا ہوں اس دن آفس میں گارڈز کو بے ہوش کر کے اندر داخل ہونے والی سوہا نہیں مہروش تھی۔ آپ نے جھوٹ بول کر اسے مجھ سے بچانے کی کوشش کی۔ ارتضیٰ بہت کوشش کے باوجود اپنے لہجے پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا جب اس کی بات پر جنرل یوسف نگاہیں چرا گئے تھے۔ مہروش کا اس طرح چوری چھپے وہاں داخل ہونا، پھر اس ذوالفقار کا اس سے ملنا، کیا معنی نکلتا ہے ان باتوں کا؟ ذوالفقار کا ذکر کرتے ارتضیٰ کی آنکھیں خون رنگ ہو گئی تھیں۔ اسے زیادہ آگ اس بات پر لگی ہوئی تھی کہ مہروش اپنے باپ کے ساتھ کیوں تھی۔ اگر وہ واقعی ایک ایماندار آفیسر تھی تو کیوں نہیں چھوڑ رہی اپنے باپ کو؟ اسے مہروش پر غصہ میٹنگ میں نہ آنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کا ذوالفقار کے ساتھ ہونے پر تھا۔ اس کی ریسرچ کے مطابق تو مہروش اپنے گھر میں اکیلی رہ رہی تھی اور ذوالفقار بہت عرصے سے اسے ملا بھی نہیں تھا۔ یہ سب جان کر ارتضیٰ مہروش کے ساتھ کچھ بہتر رویہ اختیار کر رہا تھا، مگر اب اس کا اپنے باپ کے قریب ہونا ارتضیٰ کی نفرت کو دوبارہ جگا گیا تھا۔ ارتضیٰ جنرل یوسف سے مزید کوئی بھی بات کیے وہاں سے نکل آیا تھا۔ اس وقت وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ جس موڈ میں وہ ہے اس وقت ان سے کوئی بھی مس بہیو کر بیٹھے۔ وہ دیکھیں ماما، چاچو آگے، اب تو ہم ہوم ورک بعد میں کریں گے۔ طلحہ اور ہادی ارتضیٰ کے اندر داخل ہوتا دیکھ کر اپنی بکس وہیں پھینکتے بھاگ کر اس کی طرف بڑھے تھے۔ چاچو کے شہزادے کیا کر رہے تھے؟ ارتضیٰ انہیں اپنے چوڑے شانوں پر بٹھاتا بازو میں اٹھاتے محبت سے بولا۔ رات کا ٹائم تھا، اس لیے ڈرائنگ روم میں اس وقت تقریباً سب لوگ موجود تھے سوائے بیگم ناہید کے۔ ارتضیٰ ان دونوں کو گود میں لیے زینب بیگم کے ساتھ جا بیٹھا، جو محبت پاش نظروں سے دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں اس کی نظر اتار رہی تھی۔ ارتضیٰ فل یونیفارم میں تھکا تھکا سا بہت وجی لگ رہا تھا۔ بال کشادہ پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، سلیوز کو کوہنیوں تک فولڈ کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے بالوں سے بھرے سفید مضبوط بازوں کی دلکشی نمایاں ہو رہی تھی۔ چاچو، ماما ہمیں ڈانٹ نہیں تھی اور کھیلنے بھی نہیں دیا۔ وہ دونوں نیہا کی گھڑی پر ارتضیٰ کے سینے میں منہ چھپاتے منمنائے۔ بھابھی، آپ اتنا بڑا ظلم کیوں کرتی ہیں ان معصوم بچوں کے ساتھ؟ ارتضیٰ کی بات پر جس طرح معصومیت سے ان دونوں نے شکل بنائی تھی، ارتضیٰ سمیت سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ جی بالکل، معصومیت تو یہ پورے کے پورے تم پر گئے ہیں۔ ارباز کی بات پر ارتضیٰ سر خم کرتے مسکرایا۔ اپنوں کے درمیان آ کر کچھ دیر پہلے والی کیفیت سے وہ اب باہر آ چکا تھا۔ پھوپھو، ماما نظر نہیں آ رہی، کہاں ہیں وہ؟ ارتضیٰ ناہید کو وہاں نہ پا کر زینب سے بولا۔ اپنے کمرے میں ہیں میری جان، مجھے بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہے، مجھے بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو، تم جاؤ جا کر ریسٹ کر لو، اپنی صحت کی تمہیں ذرا بھی پرواہ نہیں۔ زینب بیگم اس کی آنکھوں میں موجود سرخ دوڑوں کو دیکھتے فکر مندی سے بولی، جو نہ جانے کتنی ہی راتوں سے نیند پوری نہ ہونے کی چگلی کھا رہی تھی۔ اوکے بوس، جو حکم آپ کا۔ ارتضیٰ مسکرا کر ان کا ہاتھ چومتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے، مجھے کوئی بات نہیں کرنی تم سے۔ ارتضیٰ کو اپنے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر ناہید بیگم منہ دوسری طرف پھیرتے غصے سے بولی تھی۔ اس دن ہوٹل والے واقعے کے بعد ارتضیٰ سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی تھی، اور ارتضیٰ بھی کیس میں بہت زیادہ مصروف ہونے کی وجہ سے گھر نہیں آیا تھا۔ وہ ناہید بیگم کی ناراضگی کی وجہ ذہن میں لاتے ٹھنڈی سانس بھرتا ان کی طرف بڑھا تھا۔ ماما، آپ ابھی تک ناراض ہیں مجھ سے؟
ناہید بیگم صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، جب ارتضیٰ ان کے قدموں میں بیٹھتے دونوں ہاتھ ان کی گود میں رکھتے بولا، ارتضیٰ، کون تھی وہ لڑکی جس کے ساتھ تم اتنے برے طریقے سے پیش آئے؟ ناہید بیگم اس کی طرف کھوجتی نظروں سے دیکھا۔ ارتضیٰ میں ان کی جان بستی تھی اور اب اس کے کام کی وجہ سے وہ اور زیادہ اس کے لیے پریشان رہتی تھی۔ ارتضیٰ شروع ہی سے سخت مزاج کا تھا، غصہ تو ہر وقت اس کے ناک پر سوار رہتا، مگر بچپن میں پیش آنے والے حادثے اور اس جاب نے اسے مزید اگریسو بنا دیا تھا۔ اب تو گھر میں بھی سب لوگ اس کی مزاج کے خلاف بات کرنے سے ڈرتے تھے۔ ارتضیٰ اپنے ایگریشن پر قابو پانے کی بہت کوشش کر رہا تھا، مگر یہ ایگریشن اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک اپنے خاندان کی بربادی کے ذمہ داروں کو انجام تک نہ پہنچا دیتا۔ ناہید بیگم جانتی تھیں کہ ان کا بیٹا غصے کا جتنا بھی تیز ہے، مگر بلا وجہ کسی کو ہرٹ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اس دن مہروش کے ساتھ اس کا برتاؤ دیکھ کر ناہید بیگم کو بہت زیادہ فکر مند کر گیا تھا۔ ماما، چھوڑے نا اسے، وہ لڑکی اتنی اہم نہیں کہ اسے ڈسکس کیا جائے۔ ارتضیٰ اپنے دل کی آواز دباتے نخوت سے بولا، مگر مجھے جاننا ہے کہ کون ہے وہ جس کو تکلیف دے کر میرا بیٹا خود اذیت محسوس کر رہا تھا۔ ناہید بیگم کی بات پر ارتضیٰ نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ ماما، کیسے باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں کیوں بھلا کسی کی وجہ سے اذیت میں رہوں گا؟ ارتضیٰ کے مضبوط لہجے پر ناہید بیگم مسکرائی تھی اور اس کا چہرہ ہاتھ سے اوپر کرتی بولی، ماں ہوں تمہاری، خود سمیت پوری دنیا کو تم بے وقوف بنا سکتے ہو، مگر مجھے نہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کیسی تڑپ تھی تم دونوں کی نگاہوں میں ایک دوسرے کے لیے۔ کیوں اذیت دے رہے ہو خود کو؟ میرا دل پھٹتا ہے تمہیں اس طرح دیکھ کر۔ کیوں مرنے والوں کے ساتھ اپنی خوشیاں بھی دفن کرتی ہیں؟ پلیز خود کے لیے جینا سیکھو۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں بھی میں نے تمہارے لیے بے پناہ چاہت دیکھی ہے۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف کر دو اسے۔ ناہید بیگم کی بات پر ارتضیٰ کے ڈھیلے پڑے نقوش پھر سے تن گئے تھے۔ ماما، جھوٹی ہے، دھوکے باز ہے وہ لڑکی، ناٹک کر رہی ہے، صرف نہیں ہے اسے مجھ سے محبت اور نہ مجھے اس سے، صرف اور صرف نفرت ہے مجھے اس سے، بے تحاشا نفرت۔ ارتضیٰ نے ان کے پاس سے اٹھ کر رخ پھیر لیا تھا۔ ارتضیٰ، کون ہے وہ لڑکی؟ ارتضیٰ کے اتنے شدید رد عمل پر ناہید بیگم نے کس بات کے زیر اثر پوچھا تھا، اور شدت سے دعا کی تھی کہ جیسا وہ سوچ رہی ہیں ویسا بالکل نہ ہو، مگر شاید یہ وقت قبولیت کا نہیں تھا۔ ذوالفقار کی بیٹی ہے وہ، مہروش ذوالفقار۔ ارتضیٰ کی بات پر ناہید بیگم نے زور سے آنکھیں میچ لی تھی۔ ان کے بیٹے کے ساتھ ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ وہ سمجھ گئی تھیں کہ ارتضیٰ نے اس لڑکی کے لیے اپنی محبت پر نفرت کی چادر کیوں اوڑھ لی تھی۔ مہروش، ناہید بیگم زیر لب بڑبڑائی تھی، مگر آواز پھر بھی ارتضیٰ کے کانوں تک پہنچ گئی تھی۔ جی ہاں، وہی لڑکی جس نے ہم سے ہماری معصوم گڑیا کے ساتھ ساتھ اس کا نام تک چھین لیا۔ ارتضیٰ اذیت کے زیر اثر بولا، مگر ارتضیٰ، وہ ایک حادثہ تھا، اس میں اس بچی کا کوئی قصور نہیں تھا، ہماری گڑیا کی اتنی ہی زندگی لکھوا کر لائی تھی۔ ناہید بیگم نے بہت مشکل سے خود پر قابو پاتے مہروش کی سائڈ لیتے ارتضیٰ کی نفرت ختم کرنی چاہی تھی۔ حادثہ؟ ماما، وہ حادثہ نہیں تھا، ایک سوچی سمجھی سازش تھی جس کی ذمہ دار صرف اور صرف وہ لڑکی ہے، اور آپ پلیز اس کی سائڈ لے کر میرے دل میں موجود اس کے لیے نفرت ختم نہیں کر سکتی، یہ نفرت اس کے ساتھ ہی ختم ہوگی۔ ارتضیٰ اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ ناہید بیگم کا اپنے لختے جگر کی تکلیف پر دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ جس کی اذیت کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ رہی تھی۔ الوینیا لذرتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ بہت مشکل سے تیز تیز قدم اٹھاتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جلدی سے کمرے کے قریب پہنچ کر اندر داخل ہوتے اس نے دروازہ لاک کر دیا تھا اور وہیں کھڑے ہو کر دروازے کے ساتھ سر ٹکاتے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ وہ جو کام ابھی کر کے آ رہی تھی اس کے بارے میں وہ پہلے سوچنا گناہ سمجھتی تھی۔ وہ ZSK کے خلاف بغاوت کرنے جا رہی تھی۔ شاید زندگی میں ایسا کرنے کی ہمت
بھی کبھی نہ کر پاتی اگر اس کی ملاقات اس فرشتہ صفت شیر دل انسان سے نہ ہوتی، جس سے ملنے کے بعد جیسے اس کی زندگی کا رخ ہی بدل گیا تھا۔ ارتضیٰ کا خیال آتے ہی ایک دلکش مسکان الوینا کے ہونٹوں پر بکھر گئی تھی اور اس کے ساتھ گزارے چند لمحوں میں وہ کہیں کھو سی گئی تھی۔ الوینا 14 سال کی تھی جب وہ ان ظالموں کے ہاتھ لگی تھی، جہاں اس کو بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا اور غلط کاموں پر مجبور کیا جاتا تھا۔ پہلے پہل تو وہ روتی، چلاتی، انکار کرتی، مگر کب تک ایسا کر سکتی تھی؟ جب اسے یقین ہو گیا کہ اب اس کا اس دلدل سے نکلنا ناممکن ہو گیا ہے، تو اس نے بھی بے حس بنتے خود کو ان لوگوں کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ اسے ایک کھلونے کی طرح نہ جانے کتنے لوگوں کے آگے پیش کیا جاتا، جو اس کی عزت سے کھیلتے رہے۔ اب تو اسے 12 سال ہو چکے تھے۔ اس کام اور وہ اب ZSK کی گینگ کا ایک بہت اہم حصہ تھی۔ اس کی اداؤں اور حسن کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی، جس کی وجہ سے اب وہ گینگ کے سب سے بڑے کلب میں بار ڈانسر جیسے کام کرتی تھی اور اس پر لوگ پیسہ بہت پھینکتے تھے۔ وہ معمول کی طرح اپنے رقص میں مصروف تھی جب اس کی نظر بے اختیار ارتضیٰ پر پڑی تھی۔ اتنے سالوں سے اس کام میں ہونے کی وجہ سے وہ اپنے وجود پر اٹھتی ہر طرح کی نظروں کو پہچانتی تھی۔ اسے وہاں موجود تمام مردوں کی نظروں میں اپنے لیے ہوس نظر آتا تھا، سوائے ارتضیٰ سکندر کے، جو وہاں موجود تو تھا اور مصنوعی مسکان سجائے الوینا کی طرف دیکھ بھی رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ہوس نہیں، بیزاری اور اکتاہٹ تھی۔ الوینا کو وہاں کھڑے تمام مردوں میں سب سے مختلف اور نمایاں لگا تھا۔ وہ اس کی چاہت اور روبدار پرکشش شخصیت کے اسیر ہونے لگی تھی۔ جب اچانک دل میں اٹھتی خواہش پر وہ اسٹیج سے اترتے ارتضیٰ کی طرف بڑھی تھی اور اسے چھوتے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ دیا تھا، لیکن جیسے ہی ارتضیٰ نے اس کے پیچھے قدم بڑھائے، الوینا اسے بھی باقی عام مرد تصور کرتے خود پر ہنستی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ارتضیٰ نے بھی کمرے میں داخل ہو کے دروازہ لاک کر دیا۔ الوینا جن کپڑوں میں ملبوس تھی وہ اس کے جسم کو چھپانے کے بجائے مزید واضح کر رہے تھے۔ ارتضیٰ خاموشی سے کھڑا کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا یہاں کوئی کیمرہ موجود نہیں ہوگا، پر پھر بھی دیکھ کر ایک بار تسلی کر لینا چاہتا تھا۔ جب اچانک الوینا نے اس کے بے حد قریب ہوتے ارتضیٰ کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ وہ جیسے ہی اپنا چہرہ ارتضیٰ کے چہرے کے پاس لائی، ارتضیٰ نے اسے وہیں روک دیا تھا اور ہاتھ بڑھا کر الوینا کے گریبان کے بٹنز بند کر دیے تھے، جو اس نے ارتضیٰ کے قریب آنے سے پہلے کھولے تھے۔ الوینا نے آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی بھرے انداز سے ارتضیٰ کی طرف دیکھا تھا۔ ایسا پہلے کب ہوا تھا اس کے ساتھ جو آج پہلی بار ہوا؟ آج سے پہلے کبھی کسی نے اسے ڈھانپنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ حالات سے سمجھوتہ کر کے اپنے ضمیر کو مار کے خود کو گندگی اور دلدل کا حصہ بنا لینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ ارتضیٰ کی بات پر الوینا نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا تھا۔ ارتضیٰ کب سے اسے خود سے دور ہٹا چکا تھا۔ کون ہیں آپ؟ ہولے سے اس کے لب ہلے تھے۔ آپ کا اور اس ملک کی بہن بیٹیوں کی عزت کا محافظ، ارتضیٰ نے جواب دیا، جس پر الوینا کو پہلی دفعہ کسی سے تحفظ محسوس ہوا تھا۔ میرے پاس کیوں آئے ہو اور کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ الوینا نے الجھن بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ آپ کو اور آپ جیسی تمام لڑکیوں کو ان درندوں کے چنگل سے نکالنا چاہتا ہوں، جو میرے لیے آسان تبھی ہو سکتا ہے اگر آپ میرا ساتھ دیں۔ تو میں آپ کے تعاون کے بغیر بھی یہ کر سکتا ہوں، مگر تب اور بھی نہ جانے کتنی معصوم لڑکیاں ان بھیڑیوں کے ہاتھ لگ کر برباد ہو سکتی ہیں، جو میں ہرگز نہیں چاہتا۔ الوینا کی نظریں ارتضیٰ سکندر کے ایک ایک نقوش کا جائزہ لیتے جیسے بے خود ہوئی تھی۔ مگر آپ کو اتنا یقین کیسے ہے کہ میں آپ کی مدد کروں گی؟ اس طرح دشمنوں میں گھرے ان کے خلاف پلان بناتے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ الوینا کی بات پر پہلی بار ارتضیٰ مسکرایا تھا اور الوینا کو اس کے گال پر بنتے گڑھوں میں اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ میں اس پاک ہستی کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ زندگی دینے والا بھی وہی اور چھیننے والا بھی وہی۔ یہ انسانوں کی کھال میں چھپے جانور میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں آپ کے بارے میں ہر بات سے واقف ہوں اور وعدہ کرتا ہوں آپ میرا ساتھ دیں
نہ میں آپ کو ان چنگل سے نکال دوں گا بلکہ آپ کو آپ کے گھر والوں تک باحفاظت پہنچانے کی بھی ذمہ داری میری ہے۔ اس کے مضبوط لہجے اور روشن پیشانی سے اس کے ارادوں کی پختگی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ ارتضیٰ کی طرف دیکھتے ہی الوینا نے بے ساختی میں اسبات میں سر ہلا کے رہ گئی تھی۔ ہر طرح کے خطرے کو پیچھے جھڑکتے اس کے دل سے اس شخص کے حق میں اس سے بغاوت کر دی تھی۔ حکم کریں، میں اپنی جان پر کھیل کر بھی آپ کی مدد ضرور کروں گی۔ الوینا آج اتنے سالوں بعد دل سے مسکرائی تھی۔ اسے ارتضیٰ اس وقت کسی فرشتے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس دنیا میں ابھی بھی ایسے مرد موجود ہوتے ہیں جو عورت کی عزت کو چھینتے نہیں بلکہ عزت دینا جانتے تھے۔ ارتضیٰ اسے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا اور نہ ہی الوینا نے پوچھا تھا۔ وہ تو بس اس کے سحر میں جکڑی اس کے ہر بات دل و جان سے سن رہی تھی۔ ارتضیٰ نے اسے اپنا نمبر دیا تھا اور مزید کچھ اہم باتوں سے آگاہ کرتے وہ دونوں وہاں سے نکل آئے تھے۔ وہ دن تھا اور آج الوینا اس شاندار اور با کردار مرد کے سحر سے نکل ہی نہ پائی تھی۔ اچانک ہوش میں آتے الوینا کو احساس ہوا کہ اسے جلد از جلد تھوڑی دیر پہلے سنی اپنے آدمیوں کی باتیں ارتضیٰ کو بتانی چاہیے۔ وقت بہت کم تھا۔ زی ایس کے آدمی ایک بہت بڑا پلان ڈسکس کر رہے تھے جس کے مطابق کل لاہور میں ہونے والے اسکولز کے ایونٹ میں جس میں 12 اسکول شرکت کرنے والے تھے، جن میں 30,000 اسٹوڈنٹس، 2,000 ٹیچرز اور 5,000 کے قریب باقی اسکول کا عملہ شامل ہونے والا تھا، اس ایونٹ میں خودکش حملہ کروانے کی تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ الوینا جلدی سے ارتضیٰ کو اس کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتی تھی۔ اسے پورا یقین تھا ارتضیٰ اپنے لوگوں کو اس تباہی اور بربادی سے بچا لے گا۔ الوینا نے جلدی سے الماری میں چھپایا ارتضیٰ کا نمبر نکالتے اسے کال ملائی تھی۔ جنرل آصف اور سائمہ بیگم کو معصوم سی رحاب بہت پسند آئی تھی اور ارحم ان دونوں کو پہلے ہی سب سچائی بتا چکا تھا۔ جنرل آصف کو تو ویسے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، انہیں اپنے بیٹے کے فیصلے پر فخر محسوس ہوا تھا، اور سائمہ بیگم بھی ایک پڑھی لکھی سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ ان کو جو تھوڑے بہت خدشات تھے وہ رحاب سے مل کر اسے دیکھ کر ختم ہو گئے تھے۔ ان کے پوچھنے پر رحاب نے ان دونوں سمیت ارحم کو یہی بتایا تھا کہ اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اکلوتا ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی بہن بھائی نہیں، وہ اس دنیا میں بالکل اکیلی ہے۔ رحاب کے مطابق یہ ایک عارضی رشتہ تھا جو بہت جلد ختم ہو جانا تھا، اس لیے وہ گھر والوں میں سے کسی کو انوالو نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر رحاب یہ بات بھول گئی تھی کہ اس کا پالا کیپٹن ارحم سے پڑا ہے، جو اس کی فیملی کی ایک ایک ڈیٹیل کے ساتھ اس کے بلیک میل ہونے کے بارے میں ایک ایک بات جانتا تھا، اور رحاب کو ان خطرناک لوگوں کے چنگل سے نکالنے کے لیے یہ سب کر رہا تھا۔ یہ بات تو ارحم کو بھی اب آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی تھی کہ رحاب کو وہ ہر حال میں ان کے چنگل سے نکال لے گا، مگر شاید خود ساری زندگی رحاب کی محبت کی قید سے کبھی نہ نکل پائے۔ وہ رحاب کی معصومانہ اور کچھ بے وقوفانہ حرکتوں کا بری طرح عادی ہو چکا تھا۔ رحاب کے فون کالز کی ریکارڈنگ کی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے ان گنڈوں کی رحاب سے کی جانے والی ہر بات اور دھمکی سے ارحم باخبر تھا۔ انیس کی سیفٹی کا بھی ارحم پہلے ہی بندوبست کر چکا تھا۔ ارحم کے بھیجے گئے لوگ گنڈوں کی نظر میں آئے بغیر انیس کی حفاظت کر رہے تھے۔ ارحم چاہتا تو آرام سے رحاب کو بلیک میل کرنے والوں کو پکڑ سکتا تھا، مگر اس کا مقصد صرف ان تک پہنچنا نہیں بلکہ ان کی پشت پناہی کرنے والے مافیا کو بھی پکڑنا تھا، تاکہ ان کو جڑ سے ختم کر سکے، جس کی وجہ سے ابھی اسے ان گنڈوں کے ساتھ ساتھ رحاب کے ساتھ بھی آنکھ مچولی کا یہ گیم جاری رکھنا تھا۔ ماہی، تم ٹھیک ہو؟ سر کو تمہارے ساتھ اتنا مس بہیو نہیں کرنا چاہیے تھا، زیمل نے فکر مندی سے پوچھا۔ اسے مہروش کی بہت ٹینشن ہو رہی تھی، اس لیے گھر آتے ساتھ ہی فوراً مہروش کو کال ملائی تھی۔ میری فکر مت کرو، میں ٹھیک ہوں۔ کون سا پہلی بار ایسا ہوا ہے، اب تو نفرت سہنے کی عادت سی ہو چکی ہے۔ مہروش تلخی سے مسکرائی تھی، اسے دشمن جاں کے ذکر پر آنکھوں کے گوشے میں ایک بار پھر نم ہوئے تھے۔ ماہی، پلیز ایسا مت بولو، مجھے پورا یقین ہے بہت جلد تمہاری ساری آزمائشیں ختم ہو جائیں گی۔ زیمل اپنی بہن جیسی دوست کی تکلیف پر دل سے دکھی ہوئی تھی، جو چھوٹی سی عمر سے ہی نہ جانے کتنے دکھ برداشت کر چکی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے یہ ساری اذیتیں اب میرے ساتھ ہی ختم ہوں گی۔
مہروش آج کے واقعے کے بعد کچھ زیادہ ہی دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ ارتضیٰ سکندر کے نفرت کے چلائے گئے تیر ابھی تک اس کو اپنے دل کے آر پار محسوس ہو رہے تھے۔ ماہی میری جان، کیوں ایسا سوچ رہی ہو؟ اور سر یوسف نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ ساری سچائی تمہیں بتائیں گے۔ کیا پتا سب سچ جان کر تمہاری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں۔ اور ہاں، وہ تمہیں تمہاری ماما کا کبھی تو بتائیں گے نا، زیمل اس کو تسلی دیتے بولی۔ مگر مہروش کو محسوس ہو رہا تھا کہ شاید سچائی جان کر اس کی اذیت کم نہیں بلکہ بڑھنے والی تھی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اچھا چھوڑو ان ساری باتوں کو، آنٹی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ مہروش کو تکلیف دے ٹاپک چینج کرتے بولی تھی۔ ماما کی طبیعت تو اب بہتر ہے ماہی، مگر مسلسل ایک ہی بات کی ضد پکڑی ہے، وہ میری طبیعت بگاڑنے کے چکروں میں ہے۔ زیمل اکتاہٹ بڑے انداز میں بولی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ مہروش حیران ہوئی۔ وہ میری شادی کروانے کے لیے ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ چکی ہیں، اب تو اس معاملے میں میری کوئی بات سننے کو بھی تیار نہیں۔ زیمل کے انداز پر مہروش کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ تو مان کیوں نہیں لیتی ان کی بات؟ شادی تو کرنی ہے نا ایک دن۔ مہروش بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکاتے بولی۔ مجھے نہیں کرنی یہ شادی وادی، ہزار جھنجھٹ ہوتے ہیں اس کے، اور اس شادی کی وجہ سے ماما کے ساتھ ساتھ اپنے پیشن اور اپنے پروفیشن سے بھی دور ہونا پڑے گا، جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ زیمل کافی پریشان تھی کیونکہ سلمہ بیگم کا اسرار دن بدن بڑھ رہا تھا۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ مل جائے جو تمہیں ان دونوں چیزوں کے ساتھ ملے اور تمہیں دور کیے بغیر تم سے شادی کر لے تو؟ مہروش کچھ سوچ کر مسکرائی تھی۔ کوئی اتنا اچھا نہیں ہو سکتا جو اتنا کمپرومائز کرے۔ زیمل منہ بناتے بولی۔ ہو بھی سکتا ہے اگر اپنے ارد گرد نگاہیں دوڑاؤ تو۔ مہروش کا اشارہ جازل کی طرف تھا۔ اس دن ارتضیٰ کے آفس کے باہر جازل اور زیمل کو اکٹھا دیکھ کر مہروش نے بعد میں بھی ان دونوں کو جب بھی میٹنگ میں یا کہیں بھی اکٹھا دیکھا تو جازل کی آنکھوں میں زیمل سے بات کرتے ایک الگ سی چمک محسوس کی تھی۔ ماہی، کس کی بات کری ہو؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ زیمل الجھی تھی۔ میجر جازل کی بات کر رہی ہوں یار، جو اتنے اچھے سے بات کرتے ہیں مگر تم ہر وقت ان سے چونچے لڑانے کو تیار رہتی ہو۔ مہروش کی بات پر زیمل کی بھویں تن گئی تھی۔ ماہی، تم میرے لیے سوچنے کے لیے اس بدتمیز میجر کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا تھا کیا؟ زیمل کے دانت پیسنے پر مہروش مسکرائی تھی۔ بدتمیز کہاں ہے، اتنے سلجھے ہوئے اتنے عزت سے بات کرتے ہیں۔ اب تم کرتی جو ایسی حرکتیں ہوں ان کے ساتھ، اب اس بندے نے جواب تو دینا ہوتا ہے نا۔ مہروش نے زیمل کو چھیڑا تھا۔ اگر سلجھے ہوئے انسان ایسے ہوتے ہیں تو میں بدتمیز ہی ٹھیک ہوں، زیمل نے چڑھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ میں نے تو صرف ایک مشورہ دیا ہے، ایک بار سوچنا ضرور، کیونکہ تمہارے ساتھ ایسا کوئی کول مائنڈڈ بندہ ہی گزارا کر سکتا ہے۔ مہروش نے فون بند کرتے ایک بار پھر یاد دہانی کروائی تھی۔ ارتضیٰ شاور لے کر سیدھا جم خانے میں چلا گیا تھا۔ سینے میں بھڑکتی آگ کی وجہ سے نیند تو اسے نہیں آنی تھی۔ مسلسل کئی گھنٹے گزرنے کے بعد وہ اذانوں کے ٹائم کمرے میں داخل ہوا۔ جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا اس کا فون بجنے لگا تھا۔ انجان نمبر دیکھ کر ارتضیٰ نے فوراً کال پک کی، مگر آگے سے آتی آواز پر وہ فوراً الرٹ ہوا تھا۔ الوینا کی دی گئی اطلاع پر وہ اس کا شکریہ ادا کرتے عجلت میں واش روم کی جانب بڑھا تھا، اور اگلے 10 منٹ میں گاڑی میں بیٹھ کر آفس کی جانب جاتے اس نے ٹیم کے تمام ممبرز کے فون پر میسج سینڈ کیا تھا۔ ارتضیٰ کے پہنچنے کے 15 منٹ بعد ہی وہ سب اس کے سامنے موجود تھے۔ ان کے وہاں انٹر ہونے کے ساتھ ہی ارتضیٰ کے کہنے پر ان کے موبائل فونز اور ان کے پاس موجود ہر طرح کی ڈیوائس فل چیکنگ کے بعد ضبط کر لی گئی تھی۔ وہ لوگ یہ ہوتا دیکھ کر اتنا تو سمجھ گئے تھے کہ معاملہ کافی حساس ہے، مگر ارتضیٰ نے یہ سب صرف سوہا کی وجہ سے کروایا تھا تاکہ وہ کسی سے کوئی رابطہ نہ کر سکے۔ آج لاہور میں ہونے والے تمام بڑے اسکولز کے سالانہ ایونٹ میں GSK کا ایک بہت بڑا حملہ ہونے والا ہے، جس میں ہزاروں کے حساب میں جانی نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ جس بلڈنگ میں یہ ایونٹ منعقد ہونا ہے وہ 5 منزلہ ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خودکش حملہ آور حلیہ بدل کر وہاں داخل ہوں، یا پھر پہلے سے ہی وہاں بارودی مواد نصب کر چکے ہوں۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا، مگر آج ہم نے کسی بھی صورت ان کے ناپاک ارادوں کو ناکام بنانا ہے۔ ارتضیٰ کی بات پر وہاں موجود تمام نفوس کے دل میں GSK کو عبرتناک انجام تک پہنچانے کا عزم
مزید پختہ ہوا تھا، سوائے ایک انسان کے جو سکون سے وہاں برجمان اپنے لوگوں کو ان سب کے باخبر ہونے کا نہ بتا سکنے کی وجہ سے افسوس میں تھا، مگر اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھتے وہ خود ہی ان کو ناکام کرنے کی پلان بنا چکی تھی۔ اگر ہم سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیں تو ان کو اندر داخل ہونے سے بھی روکا جا سکتا ہے۔ جازل کی بات پر ارتضیٰ نے اسبات میں سر ہلایا۔ سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، مگر ایونٹ آج صبح 9 بجے سٹارٹ ہونا ہے، جس میں اب صرف 3 گھنٹے رہ گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہاں کل سے لوگ بڑی تعداد میں پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ بھی ممکن ہے کہ حملہ آور پہلے سے اندر موجود ہوں، اس لیے کسی قسم کی جلد بازی کر کے نقصان ہو سکتا ہے۔ وہاں ارد گرد بہت ساری بلڈنگز بھی موجود ہیں، اس لیے تباہی کے چانسز زیادہ ہیں۔ ہماری ذرا سی لاپرواہی بہت بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ ارتضیٰ کی بات پر سب نے ایگری کیا تھا۔ سر، میرے خیال میں ہمیں ارد گرد کی بلڈنگز خالی کروا دینی چاہیے۔ اگر اچانک ایک ساتھ لوگوں کو باہر نکالنا پڑا تو ہر براہٹ میں لوگوں کے ساتھ خود کو دیکھ کر وہ دوسروں کو بھی کافی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مہاروش نے کچھ سوچتے ہوئے ایک تجویز پیش کی تھی، لیکن اس طرح تو حملہ آور الرٹ بھی ہو سکتا ہے نا، اور ٹائم سے پہلے ہی اگر اس نے بلاسٹ کر دیا تو۔ اس سے پہلے کہ ارتضیٰ مہاروش کی بات کا جواب دیتا، زیمل نے اپنا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ کیپٹن مہاروش ٹھیک کہہ رہی ہیں، بلڈنگز خالی کروانا ٹھیک رہے گا، اور ضروری نہیں بلڈنگز خالی کرانے کا مقصد ہم سیکیورٹی ریزن بتائیں، ہم دوسرے طریقے سے بھی خالی کروا سکتے ہیں۔ ارتضیٰ نے آپس میں موجود ہر رنجش کو اس وقت سائڈ پر رکھتے مہاروش سے ایگری کیا تھا، کیونکہ اس وقت ان دونوں کا مقصد اس ملک کے محافظ بن کر بے قصور اور معصوم بچوں کی حفاظت کرنا تھا۔ ارتضیٰ بات ختم کر کے سب کو نکلنے کا اشارہ کرتے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سب مختلف گیٹ اپس میں اندر داخل ہو چکے تھے۔ ارتضیٰ نے سوہا کو اپنے ساتھ ہی رکھا تھا، جس کی وجہ سے سوہا کو کچھ بھی کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ سب نے کانوں میں ایئر پیس لگا رکھے تھے، جس سے وہ ایک دوسرے سے رابطے میں تھے۔ 3 پورشن کی اچھی طرح چیکنگ کرنے کے بعد وہ اتنا کلیئر کر چکے تھے کہ یہاں کوئی بارودی مواد نصب نہیں۔ اب 2 پورشن رہ گئے تھے، جہاں رش اور لوگوں کے زیادہ بھیڑ ہونے کی وجہ سے انہیں کافی مشکل پیش آ رہی تھی۔ ان سب کی نظریں ایکس رے مشین کی طرح ہر ایک شخص کی گہرائی سے جائزہ لے رہی تھیں، مگر ابھی تک ان کی نگاہوں میں کوئی ایسا مشکوک شخص نظر نہیں آیا، کیونکہ ZSK نے ابھی اپنے بندے کافی ٹرین کر کے بھیجے تھے، جن کا پکڑے جانا اتنا آسان نہیں تھا۔ ارتضیٰ مسلسل تمام پورشنز میں لگے کیمروں کی نگرانی کروا رہا تھا اور تمام فوٹیج چیک کرنے کی ہدایات دے رہا تھا، تاکہ چھوٹی سے چھوٹی مشکوک حرکت کو بھی پکڑا جا سکے۔ کیپٹن زیمل آپ کی دائیں طرف سے گزر کر ایک مشتبہ عورت لیڈیز واش روم کی طرف بڑھ رہی ہے، فوراً اس کے پیچھے جائیں۔ جازل کو کافی دیر سے ایک عورت کی حرکتیں تھوڑی مشکوک لگ رہی تھیں۔ وہ کتنے ہی چکر تمام پورشنز کے لگا چکی تھی، اور اب اسے واش روم کی طرف بڑھتا دیکھ کر جازل نے فوراً زیمل کو اس کے پیچھے جانے کا آرڈر دیا تھا۔ 8 بج چکے تھے اور 9 بجے رش بڑھنے کے ساتھ ساتھ چیف گیسٹ کے آتے ہی بم بلاسٹ ہونے کا خطرہ تھا۔ زیمل معمول کے انداز میں چلتی اس کے پیچھے گئی تھی۔ اس عورت نے عبایا پہن رکھا تھا اور بار بار ٹشو سے اپنا پسینہ صاف کرتی زیمل کو شک میں مبتلا کر گئی تھی۔ واش روم میں داخل ہو کر اس نے واش بیسن پر جھک کر پانی کے چھینٹے منہ پر مارے تھے۔ زیمل بھی اس کے ساتھ والا نل کھول کر کھڑی ہو گئی، مگر زیمل کو فیل ہوا کہ شاید اس کے پاس کھڑے ہونے کی وجہ سے وہ جو کام کرنے آئی تھی وہ نہیں کر پا رہی۔ زیمل واش بیسن سے ہٹتے سائیڈ میں ترتیب سے بنائے گئے واش روم کی طرف بڑھی اور دوسرے واش روم میں داخل ہوئی، جہاں سے اس عورت کے سامنے شیشے سے اس کی ہر حرکت دکھائی دے رہی تھی۔ زیمل نے دروازے کو ہلکا سا کھلا رکھا تاکہ آرام سے اس عورت کو دیکھ سکے۔ کیپٹن زیمل، ایوری تھنگ از آل رائٹ؟ کافی دیر کے انتظار کے بعد زیمل کی طرف سے کوئی رسپانس نہ ملنے پر جازل نے پوچھا۔ یس، زیمل نے مختصر سا جواب دیا۔ جب اس کی نظر شیشے سے نظر آتی منظر پر پڑی، اس عورت نے اپنے عبائی کے اگلے بٹن کھول رکھے تھے، جس کے اندر تھوڑی سی جگہ سے بارودی مواد والی جیکٹ نظر آ رہی تھی۔ زیمل نے 1 سیکنڈ کی دیر کیے بغیر اس عورت کی طرف بڑھی۔ زیمل کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ بھی الرٹ ہوتے زیمل پر وار کرنے پلٹی، مگر زیمل کے ایک ہی وار سے اس کا سر دیوار سے جا ٹکرایا۔ زخمی ہونے کے باوجود
وہ زیمل کی طرف لپکی اور ساتھ ہی پکڑے جانے کے خوف سے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ کا ایک بٹن پریس کر دیا، جو کہ اپنے ساتھیوں کو الرٹ کرنے کا اشارہ تھا۔ زیمل اس کو دوبارہ دبوچتے اس کا سر پکڑ کر بیسن پر پٹکا تھا۔ وہ عورت نیم بے ہوش سی ہو گئی تھی۔ زیمل ابھی جھکی ہوئی تھی جب دو مرد ایک عورت بھاگتے اندر داخل ہوئے تھے۔ اس عورت نے زیمل کو گردن سے جکڑ کر اپنے ساتھی کو آزاد کروایا۔ زیمل کو شدید مزاحمت کرتا دیکھ کر ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھ کر ہاتھ میں خنجر لیے زیمل پر حملہ آور ہوا تھا، مگر اپنے تک پہنچنے سے پہلے ہی زیمل اس کے پیٹ کے نیچے کک مارتے اسے بلبلانے پر مجبور کر چکی تھی۔ زیمل کی گردن پر اس کو جکڑے کھڑی عورت کا دباؤ بڑھ رہا تھا، مگر سانس لینے میں مشکل ہونے کے باوجود زیمل ڈٹ کر ان سب کا مقابلہ کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سب مل کر زیمل پر حملہ آور ہوتے، جازل اندر داخل ہوا اور زیمل کی طرف بڑھتے ان دونوں آدمیوں کو فلائنگ کک سے دور اچھالا اور ایک ساتھ دونوں کو بری طرح پیٹتے لہو لہان کر گیا تھا۔ زیمل بھی ان دونوں کو جازل کے قبضے میں دیکھ کر پیچھے کھڑی عورت کی طرف متوجہ ہوئی، جو زیمل کو قابو کرتے اب بے حال ہو چکی تھی۔ زیمل نے اس کے سینے پر کوہنی ماری جس پر درد سے کراہتے اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی۔ اس عورت کے ہاتھ میں بے ہوشی کا انجیکشن تھا جو وہ زیمل کے کندھے پر پھونکنے والی تھی، مگر زیمل نے اس کا بازو مروڑتے اس کا وار اسی پر لوٹا دیا، جس پر چند سیکنڈز میں ہی وہ بے ہوش ہوتے نیچے گر گئی تھی۔ جازل ان دونوں مردوں کے ساتھ بری طرح گتھم گتھا تھا۔ جب اس کی نظر پاس سے باہر کی طرف بھاگتی اس عورت کی طرف پڑی، جازل نے اس کے بھاگنے کا مقصد سمجھ کر روکنے کے لیے اپنی ایک ٹانگ آگے کر دی، جس پر وہ لڑکھڑا کر وہ عورت منہ کے بل نیچے جا گری تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ہاتھ جیکٹ کی طرف بڑھاتی بلاسٹ کرتی، زیمل نے جلدی سے اس پر جمپ کر کے اس کے دونوں بازو پکڑ کے کمر کی طرف موڑ دیا تھا۔ جازل بھی ان میں سے ایک آدمی کو جیکٹ پہنے دیکھ کر قابو کر رکھا تھا۔ جازل کے انفارم کرتے ہی آرمی اور رینجرز اہلکار اندر داخل ہوئے تھے اور پورے احتیاط سے ان کو سب کو وہاں سے نکالتے اس ایریا سے بہت دور لے گئے تھے۔ کیپٹن ارہم جلدی سے 5th پورشن کے ہال نمبر 2 میں پہنچے۔ ارتضیٰ کے آرڈر پر ارہم جلدی سے لفٹ کی طرف بڑھا۔ ارتضیٰ کو CCTV فوٹیج چیک کرتے اہلکاروں سے وہاں کچھ افراد کی مشکوک حرکات کی اطلاع ملی تھی۔ وہ خود اس وقت 4th پورشن پر موجود تھا۔ یہاں سب سے زیادہ رش ہونے کی وجہ سے زیادہ ڈینجرس قرار دیا گیا تھا، کیونکہ ابھی اس پورشن کو بارودی مواد سے بھی کلیئر کرایا نہیں جا سکا تھا اور ایک دو لوگ ارتضیٰ کی نظروں میں بھی آ چکے تھے، اس لیے وہ یہاں سے کسی صورت نہیں ہٹنا چاہتا تھا۔ ارہم لوگوں کے بیچ میں سے راستہ بناتا جلدی سے ہال نمبر 2 میں داخل ہوا۔ مہروش بھی اسی ہال میں موجود تھی۔ مہروش ارتضیٰ کی آواز پر الرٹ ہوتی ارد گرد کا گہرائی سے جائزہ لیتی چل رہی تھی، جب ایک بچے کی آواز پر اس طرف متوجہ ہوئی۔ ماما، مجھے بالکل ویسی ہی گن چاہیے جیسی ان انکل کے پاس تھی۔ آپ بابا سے بولیں گی نا مجھے لا کر دیں؟ وہ بچہ بار بار اپنی ماں سے ایک ہی بات کی ضد کر رہا تھا، جس پر اس کی ماں ڈانٹ کر چپ ہونے کا کہتی ہال کے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مہروش ان کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، مگر ایک احساس کے تحت وہ اس طرف عورت کی طرف بڑھی۔ ایکسکیوز می میم۔ وہ عورت مہروش کی پکار پر نہیں رکی اور سنی انسنی کرتی قدم مزید تیز کر دیے تھے۔ مہروش کو کسی کے پیچھے تیزی سے جاتا دیکھ کر ارہم بھی اس کے پیچھے بڑھا تھا۔ عورت نے لفٹ میں قدم رکھے، جیسے ہی اسے بند کرنا چاہا، ارہم اور مہروش ایک ساتھ اندر داخل ہوئے اور لفٹ کو بند کر دیا۔ اس عورت نے ان دونوں کو دیکھ کر گھبراتے ہوئے اپنے بچے کو خود میں بھیج لیا۔ آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہیں؟ پلیز اگر کوئی بھی پرابلم ہے تو ہمیں بتا سکتی ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ ارہم کے بہت ہی نرمی سے بات کرنے کے باوجود وہ عورت ویسے ہی سہمی رہی۔ مجھے کوئی پرابلم نہیں، اور آپ لوگ اس طرح کر کے مجھے ہراس کرنے کی کوشش مت کریں۔ وہ عورت سخت لہجے بناتی، لڑکڑاہٹ اس کے لہجے میں واضح تھی۔ مہروش نے مزید ٹائم ضائع کرنے کے بجائے گھٹنے کے بل نیچے بیٹھے اس بچے کو پیار سے گال سہلایا۔ آپ کو گنز بہت پسند ہے؟ مہروش کی بات پر بچوں کی آنکھ میں چمک آئی تھی۔ جی آپی، مجھے بہت پسند ہے۔ میرے بابا نے مجھے بہت ساری گنز لا کر دی ہیں، مگر ان انکل کے پاس جو گن تھی مجھے ویسی ہی چاہیے۔ بچہ اپنی معصومیت میں بولی جا رہا تھا جب اس عورت نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اپنے ساتھ لگایا۔ کیا ایسی گن تھی ان انکل کے پاس؟ ارہم نے اس بچے کا ہاتھ تھام کر اس کی ماں سے آزاد کرواتے اپنی خفیہ پاکٹ سے گن نکالتے اس کے سامنے رکھی، جسے دیکھ کر بچے نے جوش میں آتے زور سے سر ہلایا، جبکہ عورت کے چہرے پر اب ہوائیاں اڑ رہی تھی۔
اسے تو اپنا آپ اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا۔ دیکھیں محترمہ، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا۔ آپ پلیز ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ اگر آپ نے ویسا کچھ دیکھا ہے تو بتا دیں۔ آپ تو اپنی جان بچا کر نکل جائیں گی، مگر یہاں موجود اتنی ساری جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ارحم کے سمجھانے پر وہ عورت ان دونوں کی طرف دیکھتی اب کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ آپ آرمی کے لوگ ہیں؟ اس نے تصدیق کرنی چاہیے۔ آپ بس یہ سمجھ لیں کہ ہم آپ کے محافظ ہیں اور یہاں آپ کے بیچ آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ مہروش کی بات پر اس نے اپنے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے تھے۔ میں اپنے ہسبینڈ کی کال اٹینڈ کرنے ہال کے پیچھے بالکونی میں گئی، جہاں دو لوگ ہاتھ میں گن پکڑے کسی آدمی کو دبوچے کھڑے تھے اور ڈرا دھمکا کر اسے زبردستی کسی بات پر مجبور کر رہے تھے، مگر وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑے کچھ بھی ماننے سے انکاری تھا۔ یہ سب بولتے اس عورت کے چہرے پر گھبراہٹ اور اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ دونوں اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے اچھی طرح اندازہ لگا چکے تھے کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے یہ سب کچھ بتا کر ہماری بہت زیادہ مدد کی۔ آپ نیچے پہنچے، ہمارے اہلکار آپ کو بحفاظت نکال دیں گے یہاں سے۔ ارحم اور مہروش اس عورت سے کچھ ان لوگوں کا حلیہ سمجھتے اسے ہدایت دیتے 5th فلور کے آتے ہی لفٹ سے باہر نکل آئے تھے۔ وہ جیسے ہی بالکونی کی طرف گئے وہاں کوئی نہیں تھا، وہ جگہ بالکل خالی تھی۔ وہ لوگ ابھی واپس لٹنے ہی لگے کہ انہیں ایک سائڈ سے غوں غوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ارحم اور مہروش آواز کے تعاقب میں وہاں رکھے ڈرمز کو ہٹانے لگے۔ جب 3-4 ڈرمز ہٹاتے ہی آگے ایک آدمی کو پوری طرح سے رسیوں میں جکڑ کر وہاں باندھا گیا تھا۔ اس کے منہ پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ انہیں دیکھ کر اس نے زور سے آوازیں نکالی اور سر ہلاتے اپنا منہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ بچا لو مجھے، خدا کا واسطہ ہے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتا، میں اپنے خاندان کا واحد سہارا ہوں، یہ لوگ زبردستی مجھے یہاں لے کر آئے ہیں۔ ارحم اس کے منہ سے پٹی ہٹاتے ہچکیوں کے درمیان وہ فریاد کرتا گرایا تھا۔ دیکھو کچھ نہیں ہوگا تمہیں، آرام سے ہمیں ساری بات بتاؤ۔ ارحم نے دلاسا دیتے اس کو رسیوں سے آزاد کرنا چاہا تھا، مگر اس نے چلاتے ارحم کو ایسا کرنے سے روکا تھا۔ وہ لوگ میرے اوپر بم باندھ چکے ہیں اور اس کو ایسے اٹیچ کیا ہے کہ اگر یہ رسیاں کھول دی گئیں تو بم بھی پھٹ جائے گا۔ اس کی بات سنتے ہی ارحم نے فوراً بم ڈسپوزل اسکواڈ کو کال ملائی تھی۔ اگلے چند منٹوں میں ہی اس آدمی کو ان کے حوالے کرتے وہ دونوں جلدی سے باہر کی طرف بڑھے، کیونکہ اس شخص کے مطابق اس کے ساتھ ان 2 آدمیوں کے علاوہ 2 عورتیں اور 2 آدمی اور بھی یہاں انٹر ہوئے تھے۔ جازل اور زیمل باقی 4 لوگوں کو تو ختم کر چکے تھے، اب صرف 2 لوگ ہی رہ گئے تھے جو ان سب کے لیڈر تھے، اور زیادہ خطرہ بھی انہی سے تھا۔ ارحم نے ارتضیٰ اور باقی سب کو یہ انفارمیشن دے کر الرٹ کر دیا تھا۔ ارتضیٰ پہلے بہت ہوشیاری اور احتیاط کے ساتھ 4تھ پورشن میں لگا بم ڈسپوز کروا چکا تھا۔ سوہا فل ٹائم ارتضیٰ کے ساتھ ہی تھی اور ارتضیٰ اور اس کی ٹیم کو مسلسل کامیاب ہوتا دیکھ کر اب اندر ہی اندر غصے میں بل کھا رہی تھی۔ اسے اپنا کوئی بندہ یہاں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کب سے ارد گرد نظریں دوڑا کر تھک گئی تھی۔ وہ ابھی اسی کوفت میں مبتلا تھی کہ جب اچانک اس کی نظر اپنے گینگ کے ایک بندے پر پڑی اور اسے صحیح سلامت دیکھ کر سوہا کی آنکھوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اب کسی بھی طرح سوہا کو اسے اپنی طرف متوجہ کرنا تھا، جو کہ اسے کافی مشکل لگ رہا تھا، کیونکہ اس وقت وہ جس گیٹ اپ میں تھی اسے پہچاننا تقریباً ناممکن ہی تھا۔ ارتضیٰ جو کافی چوکنا ہو کر ارد گرد کے ماحول کے ساتھ ساتھ سوہا پر بھی نظر رکھے ہوئے تھا اور جس موقع کی تلاش میں تھا وہ سوہا کی نظروں کا تعاقب کرتے اسے مل گیا تھا۔ سوہا مسلسل ارتضیٰ سے نظریں بچا کر ادھر ادھر ہوتی اس شخص کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے چکروں میں تھی۔ ارتضیٰ کو اسے یہاں لانے کے اپنے فیصلے پر اب خوشی ہو رہی تھی۔ سوہا کی مسلسل کوششوں سے اب وہ بھی شخص اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا اور بس اسی سگنل کا انتظار تھا ارتضیٰ کو۔ کیپٹن سوہا، آپ اوپر والے پورشن پر جائیں، کیپٹن مہروش کے پاس، گو فاسٹ۔ سوہا کو کچھ بھی پوچھنے کا موقع دیے بغیر ارتضیٰ نے اسے آرڈر دیا تھا۔ سوہا کا دماغ اتنی محنت کے بعد اتنا اچھا موقع ہاتھ سے جاتا دیکھ کر خراب ہو چکا تھا، مگر ارتضیٰ کا آرڈر فالو نہ کر کے وہ اپنی زندگی عذاب میں نہیں بنانا چاہتی تھی، اس لیے بہت مشکل سے سر ہلاتی وہاں سے نکل گئی اور ایک بے بس نظر اپنے ساتھی پر ڈالی جو اب اس کے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سوہا کو بھیج کر ارتضیٰ جلدی سے اس آدمی کی طرف بڑھا اور جیسے ہی وہ کوریڈور کی طرف بڑھا ارتضیٰ نے اسے دبوچ کر اندر ایک کمرے کی طرف دھکیل دیا تھا۔
ارتضیٰ کے دونوں بازو اپنے آہنی شکنجے میں جکڑے ہوئے تھے تاکہ اگر اس کے پاس سے کوئی بھی بارودی مواد ہو تو وہ کوئی حرکت نہ کر پائے۔ چھوڑو مجھے۔ اس نے ارتضیٰ سے خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ ارتضیٰ نے بغیر ٹائم ضائع کیے سلین سے لگا پستول نکال کر اس کی کنپٹی پر رکھا تھا۔ تمہارے اور کتنے ساتھی موجود ہیں اور کیا کرنے والے ہو یہاں؟ مجھے کسی قسم کی ہوشیاری کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ اگلی سانس تم نہیں لے پاؤ گے۔ ارتضیٰ کی بات سنتے اس آدمی نے ڈرنے کے بجائے زوردار کہکا لگایا تھا۔ آفیسر، تمہیں کیا لگتا ہے اگر مجھے اپنی جان پیاری ہوتی تو میں یہاں موجود ہوتا؟ ہا ہا ہا۔ یہ بات معلوم ہوتے ہوئے بھی کہ ابھی تھوڑی دیر میں اس بلڈنگ سمیت اس میں موجود لوگوں کی راکھ بننے والی ہے، اس کی بات سن کر ارتضیٰ کا دباؤ اس کی کنپٹی پر مزید بڑھ گیا تھا۔ غصے سے کھولتے دماغ کے ساتھ ارتضیٰ کا دل چاہا کہ اس کا بھیجا اڑا دے، مگر یہ وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے والا تھا۔ بھول ہے تمہاری، ہمارے ہوتے ہوئے تم لوگ ہماری عوام کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ تمہارے 5 آدمی پکڑے جا چکے ہیں، 2 بم ڈسپوز کیے جا چکے ہیں۔ یہی ہے نا وہ پلاننگ جسے اس بلڈنگ کے پرزے اڑانے تھے تم نے؟ ارتضیٰ نے بہت مشکل سے خود پر کنٹرول کرتے اس کی طرف طنزیہ مسکراہٹ اچالی تھی۔ ارتضیٰ کا ارادہ اس سے مائنڈ گیم کھیلنے کا تھا، جس میں وہ بہت جلد کامیاب بھی ہوا تھا، کیونکہ ارتضیٰ کی کچھ ہی باتیں سنتے اس شخص کا اپنے کام کے متعلق جوش بڑھ چکا تھا۔ آفیسر صاحب، اپنی ان چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اتنی محنت کے باوجود بھی تم اور تمہاری ٹیم ابھی تک اس تباہی کے قریب نہیں پہنچ پائی جس میں اب صرف 20 منٹ رہ گئے ہیں۔ اس کی بات پر ارتضیٰ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا تھا، جسے دیکھ کر وہ شخص کھل کر مسکرایا تھا۔ جس پوشن پر کھڑے ہونا، اس میں بھاری مقدار میں 4 جگہوں پہ بارودی مواد نصب کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک بھی پھٹا تو اس بلڈنگ سمیت ارد گرد موجود بلڈنگز کے بھی پرخچے اڑ جائیں گے۔ اور ہاں، ایک بات اور، اس پوشن پر اسموک گرنیڈ بھی لگائے گئے ہیں، جن کے پھٹنے میں صرف 5 منٹ باقی ہیں، اور اس کے بعد جو زہریلا دھواں ارد گرد پھیلے گا، تمہارے معصوم لوگ تو ویسے ہی تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی ارتضیٰ نے ٹریگر دباتے اس کو جہنم واصل کیا اور عجلت میں باہر کی طرف بھاگا تھا۔ ارتضیٰ نے اپنی ٹیم کو ساری معلومات دے کر الرٹ کرتے بلڈنگ کی سیکیورٹی کو جلد از جلد لوگوں کو باہر نکالنے کا آرڈر دیا۔ 20 منٹ بہت کم تھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کو بلڈنگ سے نکالنے کے لیے، اس لیے انہیں کوئی اور طریقہ بھی سوچنا تھا۔ بم ڈسپوزیبل اسکواڈ بھی وہاں پہنچ چکا تھا، مگر انہوں نے بم کو چھیڑنا خطرناک قرار دے دیا تھا، کیونکہ اس بم کو ڈیفیوز کرنا رسک والی بات تھی۔ اگر یہ پھٹ جاتا تو باقی نصب شدہ مواد نے بہت بڑی تباہی کا باعث بننا تھا۔ ارحم نے ارتضیٰ کو اطلاع دی تھی کہ دوسرے آدمی کو بھی مارا گیا ہے، مگر جو سب سے بڑی تلوار سر پر لٹک رہی تھی ان سب کو مل کر اس سے مقابلہ کرنا تھا۔ آرمی اور رینجرز اہلکار نیچے والے فلور سے لوگوں کو جلدی سے جلدی باہر نکال رہے تھے، جبکہ ارتضیٰ اور اس کی ٹیم بلڈنگ کی چھت پر موجود تھی۔ کیونکہ بلڈنگ کے قریب ہونے کی وجہ سے فاصلہ بہت کم تھا، تو انہوں نے حالات کے پیش نظر ایک بلڈنگ کی چھت سے لکڑی کے بڑے بڑے پھٹے رکھ کر راستہ بنایا تھا، جہاں سے اوپر والے دونوں پورشنز پر موجود بچوں کو وہ لوگ اٹھا کر دوسری بلڈنگ پہنچا رہے تھے۔ ارتضیٰ اس بلڈنگ کے سر پر کھڑا تھا اور جازل دوسری بلڈنگ کے، اور بچوں کو جلدی جلدی وہاں سے نکال رہے تھے۔ جازل سے آگے ارحم اور زیمل کھڑے ہو کر بچوں کو بلڈنگ کے سیف ایریا تک پہنچا رہے تھے۔ انہوں نے اطراف میں موجود تمام بلڈنگ میں سب سے بڑی بلڈنگ کا انتخاب کیا، جس کا دوسرا حصہ اس بلاسٹ سے محفوظ رہتا۔ مہروش اور سوہا اندر سے بچوں کو باہر نکال رہی تھی، بلکہ یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ سوہا مہروش کا ساتھ دینے کے بجائے اس کے لیے رکاوٹ کا باعث بن رہی تھی۔ سوہا کی زیادہ کوشش یہی تھی کہ وہ ٹائم کو ضائع کروائے تاکہ کچھ حد تک نقصان تو ان کے حصے میں آنا ہی چاہیے۔ اسموک گرنیڈ پھٹنے کی وجہ سے دھواں ہر طرف پھیل رہا تھا اور بہت سے بچے بے ہوش ہو رہے تھے۔ وہ لوگ دونوں پورشن سے تمام بچے نکال چکی تھی اور اب صرف بچے چھت پر ہی رہ گئے تھے، اور ٹائم بھی 5 منٹ ہی بچے تھے۔ نیچے والا حصہ بھی تقریباً خالی ہو چکا تھا جب سوہا نے مہروش سے نظر بچا کر ایک بچے کو لیے اندر کی طرف بڑھی جاتا دیکھا تھا، اور بالکنی میں اسے پھینک کر واپس آتے خود دوسری بلڈنگ پر آ گئی تھی، کیونکہ اب تمام بچے دوسری بلڈنگ پر پہنچ گئے تھے۔ ارتضیٰ، جازل اور ارحم بچوں کو سیف سائٹ پر لے آئے تھے اور ان تینوں کو بھی وہاں آنے کا بولا۔
جب موقع دیکھتے سوہا پلٹی تھی اور چیخ کر مہروش کو مخاطب کیا تھا، اوہ نو کیپٹن مہروش، وہ دیکھیں ایک بچہ وہاں بے ہوش پڑا ہے۔ سوہا کی پکار پر مہروش نے بھی اس طرف دیکھا اور ایک سیکنڈ بھی سوچے سمجھے بغیر اس بلڈنگ کی طرف بھاگی تھی۔ ماہی، کہاں جا رہی ہو؟ پاگل ہوگی ہو کیا؟ 3 منٹ رہ گئے ہیں صرف۔ زیمل مہروش کو واپس جاتا دیکھ کر چلائی تھی۔ زیمل فوراً نیچے جاؤ اور سامنے والی بالکنی پر پہنچو، جلدی، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، وہ بچہ مر جائے گا۔ مہروش زور سے چلاتی اندر کی طرف بڑھ گئی اور ناچار زیمل کو بھی نیچے جانا پڑا، کیونکہ اس وقت دوستی سے زیادہ ڈیوٹی اہم تھی۔ آئی ایم سوری کیپٹن مہروش، مگر اپنے ملک کی خاطر اتنی قربانی تو دے سکتی ہوں نا۔ تم لوگوں نے ملک کو بڑے نقصان سے بچا لیا، بہت سے گھر اجڑنے سے بچ گئے، اس کا کچھ نہ کچھ ریٹرن تو بنتا ہے نا۔ اور میں جانتی ہوں ایجنسی والوں کے لیے اپنے ایک ایک آفیسر کی زندگی بہت قیمتی ہے، دھچکا تو اچھا خاصا لگے گا۔ سوہا سیف ایریا کی طرف بڑھتی مسکرائی تھی جب ارتضیٰ بھاگ کر اس کے پاس سے گزرتا مہروش کے پیچھے اس بلڈنگ میں کود چکا تھا۔ ارتضیٰ نے زیمل کے چلانے کی آواز سن لی تھی اور مہروش کو بلڈنگ کے اندر جاتا دیکھ کر ارتضیٰ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کے پیچھے بھاگا تھا، جسے وہ اپنی زندگی کا سب سے غیر اہم انسان کہتا تھا۔ اس وقت اس کی جان خطرے میں دیکھ کر وہ اپنا نفع نقصان سب بھول چکا تھا۔ واہ امیزنگ، اس طرح تو میں نے دھیان ہی نہیں دیا، ایک تیر سے 2 شکار۔ ہم سب کو بے وقوف بنا کر بظاہر نفرت کا اظہار کرتے ہوئے میجر صاحب، اور اب اپنی کیپٹن کو خطرے میں دیکھ کر آرام سے موت کے کنویں میں کود گئے ہیں۔ سوہا اب مزے سے ہاتھ باندھے کھڑی سامنے والی بلڈنگ سے دھواں نکلتا دیکھ رہی تھی، جہاں سے اب دونوں کا بچ کر نکل جانا ناممکن تھا۔ دھواں ناک اور منہ کے راستے مہروش کے اندر گھس رہا تھا۔ اس نے بہت مشکل سے بچے تک پہنچ کر ہاتھ میں پکڑی رسی سامنے والی بلڈنگ پر کھڑی زیمل کی طرف اچھالی تھی، تاکہ یہاں سے بچے کو زیمل تک پہنچا سکے، کیونکہ دھوئیں کی وجہ سے اسے اپنے حواس کھوتے محسوس ہو رہے تھے۔ مہروش کی پہلی دفعہ کے پھینکنے پر ہی رسی کا سرا زیمل کے ہاتھ میں چلا گیا۔ مہروش نے بالکنی سے آگے شیڈ پر آتے رسی کی مدد سے بچے کو زیمل کے حوالے کیا تھا۔ ماہی پلیز جلدی نکلو وہاں سے۔ زیمل بچے کو سنبھال چکی تھی مگر مہروش کو چکراتا دیکھ کر زور سے چلائی۔ زیمل، تم بچے کو لے کر نکل جاؤ یہاں سے پلیز۔ مہروش بالکنی سے اندر کی طرف بڑھتے کھانستے ہوئے بولی، مگر 2 قدم چل کر وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی تھی، دھواں اس کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ زیمل چھت پر آ کر سامنے کی طرف دیکھا مگر وہاں سے مہروش کے باہر آنے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے ٹائم دیکھا، 1.5 منٹ رہ گیا تھا۔ زیمل نے روتے ہوئے قدم اس طرف بڑھا دیے تھے۔ کیپٹن زیمل، ہوش کریں، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ جازل نے اسے بازو سے پکڑ کے روکا۔ جان تو اس کی اپنی بھی سولی پر اٹکی ہوئی تھی، کیونکہ ارتضیٰ بھی اندر ہی تھا، مگر اس وقت ان دونوں کے پیچھے جانا بے وقوفی ہی تھی۔ میجر جازل، مہروش اندر ہے، 1 منٹ رہ گیا ہے۔ وہ نہیں، میں اسے کھونا نہیں چاہتی، مجھے جانے دیں پلیز۔ زیمل خود کو جازل کے حصار سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ بری طرح روتے ہچکیاں لے رہی تھی۔ مہروش اسے بہت عزیز تھی اور وہ پورے یقین سے کہہ سکتی تھی کہ اگر اس طرح وہ اندر ہوتی تو مہروش نے بھی کچھ بھی کر کے اس کے پیچھے پہنچ جانا تھا۔ جازل زیمل کا دکھ سمجھ سکتا تھا، کیونکہ وہ بھی اسی تکلیف سے گزر رہا تھا۔ جازل نے زیمل کی حالت دیکھتے اس کے گرد بازو پھیلا کر سنبھالتے اپنے قریب کیا، جب زیمل اس کے سینے پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ اسی لمحے کانوں کو چیرتی آواز آئی تھی اور جھٹکا اتنا زور سے لگا تھا کہ وہ دونوں ایک بار اپنی جگہ سے ہل گئے تھے۔ دونوں نے سر اٹھا کر دیکھا، آگ اور شعلوں کی لپیٹ میں آئی بلڈنگ کو دیکھا تھا، جس میں ارتضیٰ اور مہروش موجود تھے۔ ارتضیٰ نے جیسے ہی مہروش کو بلڈنگ کی طرف جاتے دیکھا تھا، وہ بھی ٹائم کی پرواہ کیے بغیر اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ بلڈنگ میں دھواں اتنا زیادہ پھیل چکا تھا کہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ارتضیٰ بہت مشکل سے دھوئیں کو چیرتا آگے بڑھا۔ ٹائم بہت کم رہ گیا تھا، مگر ارتضیٰ مہروش کو چھوڑ کر باہر نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دھوئیں سے اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں اور کھانس کھانس کر برا حال تھا، مگر اس کی نگاہیں بے قراری سے مہروش کو تلاش کر رہی تھیں۔ جب اچانک اسے ایک طرف مہروش بے ہوش پڑی نظر آئی، ارتضیٰ نے مہروش کے قریب پہنچتے اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالا۔ 1 منٹ رہ گیا تھا اور بہت زیادہ دھوئیں کی وجہ سے چھت کے راستے واپس جانے پر بہت ٹائم لگنا تھا۔ ارتضیٰ جلدی سے بالکنی کی طرف بڑھا، جہاں مہروش کی پھینکی گئی رسی ابھی بھی موجود تھی، جسے ارتضیٰ نے مہروش کو اپنے ساتھ باندھ لیا اور بالکنی سے آگے شیڈ پر آتے قدموں کو پیچھے لے جا کر ایک لانگ جمپ لگایا
اور اگلے ہی سیکنڈ وہ دوسری بلڈنگ کے شیڈ تک پہنچ چکا تھا۔ شیڈ سے بالکنی پر آتے وہ تیزی سے اندر کی طرف بھاگا۔ مہروش کی سانسیں بہت دھیمی چل رہی تھیں کیونکہ بہت سارا دھواں اس کے اندر جا چکا تھا۔ ارتضیٰ نے سیف ایریا میں داخل ہوتے وہاں روم میں ایک طرف رکھے صوفے پر مہروش کو لٹایا۔ مہروش کی نبض چیک کرتے ارتضیٰ کی فکر مندی میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ بہت مدھم چل رہی تھی۔ ارتضیٰ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے ہاتھوں سے مسلا مگر مہروش ایسے ہی بے سد لیٹی ہوئی تھی۔ جب ارتضیٰ نے اپنی آخری ہر اربا آزماتے ہوئے مہروش کی مدھم سے مدھم ہوتی سانسوں کو نارمل کرنے کے لیے اس کے چہرے کے قریب ہوا تھا، مہروش کے دونوں ہونٹوں کو نرمی سے تھام کر جدا کرتے ارتضیٰ نے ان کے اوپر جھک گیا تھا اور اپنی سانسیں مہروش کے اندر اتار دی تھی۔ تھوڑی دیر اس پوزیشن میں رہتے ارتضیٰ کو مہروش کے وجود میں کچھ ہلچل پیدا ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ ارتضیٰ اس کے نرم ہونٹوں کو آزاد کرتا پیچھے ہٹا۔ بے ہوشی میں بھی ارتضیٰ کے لمس پر مہروش کے چہرے پر ایک سرخی سی پھیلی ہوئی تھی۔ مہروش نے کھانستے ہوئے ہوش میں آتے آنکھیں کھولی اور اپنے اوپر تقریباً جھکے ارتضیٰ سکندر کو دیکھا تھا۔ مہروش کو نارمل ہوتا دیکھ کر ارتضیٰ کی کب سے اٹکی سانسیں معمول پر آئی تھیں۔ ارتضیٰ مہروش کو ٹھیک ہوتا دیکھ کر وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ مہروش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ارتضیٰ واقعی اس کے اتنے قریب تھا یا یہ صرف اس کا وہم تھا، مگر ہونٹوں پر کسی کا دہکتا پرشدت لمس ابھی بھی وہ محسوس کر سکتی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ بچ گئی ہے۔ اس نے خود سے رخ موڑ کر کچھ فاصلے پر کھڑے اپنے ستمگر کی طرف دیکھا جو اپنی جان خطرے میں ڈال کر اسے وہاں سے نکال لایا تھا۔ ارتضیٰ نے زیمل کو کال کر دی کہ آ کر اپنی دوست کو سنبھالو۔ زیمل کے روم میں قدم رکھتے ہی ارتضیٰ بنا مہروش کو دیکھے کمرے سے نکل آیا تھا کہ شاید پلٹ کر دیکھے گا تو جیسے پتھر کا ہو جائے گا۔ ارتضیٰ کی بے رخی پر ایک بے مول آنسو مہروش کی آنکھ سے ٹوٹ کر گرا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ارتضیٰ اس کی جان بچانے کے لیے اس کو جو تھوڑی دیر کا اپنا قرب بخشا تھا اس پر اب اندر ہی اندر اسے خود سے بھی جنگ لڑنا تھی۔ کیوں پاگل ہو جاتا ہوں میں اسے تکلیف میں دیکھ کر، کیوں بھول جاتا ہوں دشمن ہے وہ میری، نفرت ہے مجھے اس سے شدید نفرت۔ ارتضیٰ بری طرح پٹک کر بیگ کو ہٹ کر کرتا غصے سے کھولتا دماغ کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو کیا میں اس کے اتنے قریب جاتا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ایسی کون سی کشش ہے جو مجھے اس کی طرف کھینچتی ہے اور میں ہر بات بھلائے اس کے قریب چلا جاتا ہوں؟ نہیں ارتضیٰ سکندر، تم اتنے کمزور نہیں ہو سکتے کہ اس لڑکی کے دھوکے میں آ کر اپنے اور اپنے خاندان پر ہوئے ظلم کو بھول جاؤ۔ نہیں مہروش ذوالفقار، تم میری محبت کے نہیں، صرف اور صرف نفرت کے قابل ہو۔ ارتضیٰ کے مکوں کی سپیڈ بڑھ گئی تھی۔ وہ اپنے اندر کا سارا غصہ، سارا غبار اس پر نکال کر پرسکون ہو جانا چاہتا تھا، مگر شاید ابھی سکون اسے میسر نہیں تھا، کیونکہ جس ہستی سے اسے سب سے زیادہ سکون ملنا تھا ارتضیٰ کو اس کے اپنے سامنے بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ کتنے ہی گھنٹے اس کام میں مصروف، آخرکار تھک ہار کر وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ ارتضیٰ نے کل کے مشن کے بارے میں بات کرنے کے لیے سب کو میٹنگ کے لیے بلایا تھا۔ مہروش اچھے سے جانتی تھی کہ کل کی اس سے سرزد ہونے والی لاپرواہی پر آج اس کی خیر نہیں تھی۔ ارتضیٰ نے میٹنگ روم میں قدم رکھا تو وہاں پہلے ہی سب لوگ موجود تھے۔ ارتضیٰ کے ایک بے اختیار نظر مہروش کی طرف اٹھی تھی جو زیمل کے ساتھ خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ کل پوری ٹیم نے مل کر جس طرح کام کیا اور اتنی بڑی تباہی کو روک لیا وہ قابل تحسین ہے۔ اگر ہم آگے بھی اسی طرح مل کر پوری بہادری اور لگن سے کام کریں تو انشاءاللہ بہت جلد ZSK ہمارے شکنجے میں ہوگا۔ ارتضیٰ کی بات پر سب نے اس بات میں سر ہلایا تھا، مگر آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا۔ مجھے اپنی ٹیم میں ایسے لوگ بالکل بھی نہیں چاہیے جو انسانی جانوں کے ساتھ لاپرواہی کریں، جو کہ ہماری ایک ٹیم ممبر نے کل کے مشن میں کی ہے۔ ارتضیٰ نے ایک سرد نگاہ مہروش پر ڈالی تھی۔ لیکن میجر ارتضیٰ، انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر بچایا بھی تو ہے نا اس بچے کو۔ جازل نے مہروش کی سائیڈ لینی چاہی تھی، مگر یہ بات ارتضیٰ کو مزید تپا گئی تھی۔ جنرل یوسف سمیت ہر ایک اس کی وکالت کیوں کرتا تھا، جبکہ ارتضیٰ کو مہروش کی معصومیت
صرف اور صرف ایک دھوکہ لگتی تھی۔ میجر جازل، اس بچے پر اگر کیپٹن سوہا کی نظر نہ پڑتی تو تم جانتے ہو کیا ہو سکتا تھا؟ بچے کو بچانے تو جانا تھا، غلطی جو تھی۔ ارتضیٰ کے اتنے سخت انداز پر زیمل نے پہلو بدلا تھا۔ اسے اس وقت میجر ارتضیٰ کی باتوں پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ بجائے مہروش کی بہادری پر، اس کی حوصلہ افزائی کرنے پر، وہ اسے بری طرح ڈانٹ رہے تھے۔ کیپٹن مہروش، تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے تمہاری اس ایک بے وقوفی کی وجہ سے ہمارے مشن کو کتنا بڑا خطرہ ہو سکتا تھا؟ میجر ارتضیٰ کی آنکھوں سے اس کے لیے نفرت کے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ اگر چند اہم وجوہات نہ ہوتی تو وہ اس لڑکی کو اپنی ٹیم سے نکال کر باہر کرتا، جس کی وہ شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ سر، مجھے اس وقت جو ٹھیک لگا میں نے کیا، لیکن پھر بھی آپ میرے اس عمل پر جو سزا دینا چاہیں مجھے قبول ہے۔ مہروش سر جھکائے بولی، کیونکہ اس میں ہمت نہیں تھی کہ اس شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھے جسے اس نے زندگی میں سب سے زیادہ چاہا تھا۔ تم جیسے نااہل انسان کی اتنی امپورٹنٹ فیلڈ میں کوئی جگہ ہی نہیں، اور میری ٹیم میں تو بالکل بھی نہیں۔ میجر ارتضیٰ کی بات پر مہروش نے اپنی سرخ آنکھیں اوپر اٹھائی تھی اور نفی میں سر ہلاتے ملجتی انداز میں سامنے موجود سنگ دل شخص کی طرف دیکھا تھا، جو اسے ان نہ کردہ گناہوں کی سزا دے رہا تھا جن کے بارے میں وہ ابھی ٹھیک سے جانتی بھی نہیں تھی۔ وہاں موجود باقی ٹیم ممبرز خاموشی سے ارتضیٰ کا وہی جنونی روپ دیکھ رہے تھے جو صرف کیپٹن مہروش کے لیے مختص تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے ان دونوں کے درمیان ایسی کیا وجہ ہے کہ میجر ارتضیٰ مہروش کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی پر بھی اسے ایسے ہی ذلیل کر کے رکھ دیتا تھا، لیکن ان میں سے ایک ایسا فرد بھی تھا جسے یہ سب دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ سوہا کل ان دونوں کو زندہ دیکھ کر اور اپنا پلان فیل ہونے کے بعد بہت زیادہ غصے میں تھی، مگر اس وقت کیپٹن مہروش کی انسلٹ پر اسے بہت سکون مل رہا تھا۔ مہروش نے ارتضیٰ کو کچھ کہنا چاہا، مگر ارتضیٰ اس کی مزید کوئی بھی بات سنے بغیر ایک امپورٹنٹ کال آنے پر وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ مہروش بھی بنا کسی سے بات کیے وہاں سے اٹھ آئی تھی۔ اس کا دل آج بہت اداس تھا اور دادو کی بہت یاد آ رہی تھی۔ مہروش کا شدت سے دل چاہا تھا کہ کاش اسے اپنی ماں کا پتہ چل جائے، وہ ان کی گود میں سر رکھ کے اپنے اندر کے تمام غم اور دکھ بلا دے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی ابھی اس کے لیے بہت سی آزمائشیں باقی ہیں۔ جازل، دیکھو شہر میں کتنی پیاری پیاری لڑکیاں ہیں، کوئی تو پسند کر لو۔ غزالہ اور ہمیرا ڈرائیور کے ساتھ شہر شاپنگ کے لیے آئی تھی جب ان کے بے حد اصرار پر جازل ان کے ساتھ آ گیا تھا، لیکن مال میں موجود ہر خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر اسے بھابھی بنانے کی خواہش ان کے دل میں جاگ اٹھتی تھی۔ آپ لوگ چپ کر کے شاپنگ کرو ورنہ میں یہیں سے واپس چلے جانا ہے۔ جازل کی دھمکی پر وہ منہ پسور کے رہ گئی۔ آؤچ، دکھائی نہیں دیتا کیا؟ جازل نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر بات کرتے سامنے سے آتی زیمل کو دیکھ نہ پایا تھا، جس کے نتیجے میں ایک زوردار ٹکر ہوئی تھی۔ جازل نے زیمل کا بازو تھام کر اسے گرنے سے بچایا تھا۔ زیمل جازل کو دیکھے بغیر غصے سے بولی، آئی ایم سوری زیمل، میں نے دیکھا نہیں آپ کو۔ جازل نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا۔ اٹس اوکے، غلطی میری بھی تھی۔ جازل کو سامنے دیکھ کر زیمل ہولے سے بولی تھی۔ زیمل کے انداز پر جازل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جیسے یقین نہ آیا ہو کہ یہ بات زیمل نے ہی کہی ہے۔ غزالہ اور ہمیرا کے ساتھ ساتھ سلمیٰ بیگم نے بھی بہت غور سے آمنے سامنے کھڑے جازل اور زیمل کو دیکھا تھا، جو ایک ساتھ کھڑے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ بیٹا، آپ لوگ جانتے ہیں ایک دوسرے کو؟ سلمیٰ بیگم کو یہ روشن پیشانی اور چوڑا سینے والا نوجوان بہت پسند آیا تھا۔ جی آنٹی، ہم کولیگز ہیں۔ جازل نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ انہیں جواب دیا۔ کیسی ہیں آپ زیمل؟ میں جازل کی بڑی سسٹر ہوں۔ جازل سے بہت سنا تھا آپ کے بارے میں، آج مل کر بہت اچھا لگا۔ غزالہ کو بھی زیمل بہت اچھی لگی تھی، اور سب سے اچھی بات جو اس نے نوٹ کی تھی وہ جازل کو مسکرا کر زیمل کو دیکھنا تھا۔ آج تک انہوں نے جازل کو کبھی کسی لڑکی کے ساتھ اس طرح بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ غزالہ کی بات پر جہاں زیمل کو حیرت ہوئی، وہیں جازل نے اپنی بہنوں کو اچھی خاصی گھوری سے بھی نوازا تھا۔ تھینک یو، مجھے بھی بہت اچھا لگا۔ زیمل رسماً مسکرائی تھی۔ بیٹا، آپ لوگ آؤ نا کبھی ہمارے گھر، مجھے بہت اچھا لگے گا۔ جی جی آنٹی، ہم ضرور آئیں گے۔ جازل سے پہلے ہی غزالہ جلدی سے بول پڑی۔
جیسے اسے یقین ہو کہ جازل نے منع کر دینا ہے، جبکہ جازل اور زیمل حیران پریشان سے ان لوگوں کی پھرتیاں چیک کر رہے تھے۔ ماما اب چلیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ زیمل نے انہیں ان کی تھوڑی پہلے مچائی کی جلدی کی طرف دھیان دلایا، کیونکہ جس طرح وہ جازل کو دیکھ رہی تھی اسے لگ رہا تھا کہ ابھی پکڑ کے اسے نقاب پڑھا دیں گی۔ سلمیٰ بیگم اور غزالہ ایک دوسرے کا نمبر ایکسچینج کرتی، گھر آنے کی یاد دہانی کرواتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ آپا یہ کیا حرکت تھی؟ جازل کڑے تیور لیے ان کی طرف مڑا۔ کون سی حرکت؟ نمبر ہی تو لیا ہے میں نے۔ جازل کا اشارہ سمجھتے ہوئے وہ بھی انجان بنی۔ آپ نے زیمل سے جھوٹ کیوں بولا کہ میں اس کی باتیں کرتا ہوں؟ میں نے تو آج تک نام بھی کبھی نہیں لیا اس کا۔ یہی تو غلط کیا تم نے، اتنی پیاری سی کولیگ ہے تمہیں اور پسند بھی ہے۔ ہم ایسے ہی پاگلوں کی طرح لڑکیاں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ یہ لڑکی تمہاری فیلڈ کے ہونے کے ساتھ ساتھ تمہاری ٹکر کی بھی ہے۔ غزالہ نے جازل کے جھنجھلاہٹ کو کسی خاطر میں نہیں لایا تھا۔ وٹ؟ پسند کرتا ہوں میں زیمل کو؟ خدا کا خوف کریں آپا، کچھ بھی بول رہی ہیں، وہ صرف میری کولیگ ہے بس۔ مگر آپ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ نے کون سا سمجھنی ہے میری بات؟ چلیں جلدی کریں، آپ لوگ 1 گھنٹے کا وقت ہے آپ لوگوں کے پاس اب صرف۔ جازل افسوس سے سر ہلاتے بولا اور ہمیشہ کی طرح انہیں فکس ٹائم دیتا آگے بڑھ گیا تھا۔ جانتا تھا اگر تھوڑی دیر یہی ٹاپک چھڑا رہا تو اس کی بہنوں نے شادی تک پہنچ جانا تھا۔ ویسے آپا بھابھی پسند بڑی آئی مجھے، جس طرح بھائی انہیں دیکھ رہے تھے دال میں کچھ نہ کچھ تو ضرور کالا ہے۔ ہمیرا کافی دیر سے ساری باتیں نوٹ کر رہی تھی۔ آہستہ بولو، پسند تو مجھے بھی بہت آئی ہے، لیکن اگر ہمارے اس بگڑے نواب زادے نے بھابھی کا لفظ سن لیا تو دونوں کی خیر نہیں ہوگی۔ وہ دونوں مسکراتے جلدی سے آگے چلتے جازل کے پیچھے بڑھی تھی۔ مہروش اپنے گھر جانے کے بجائے دادو کے گھر آ گئی تھی اور سیدھا دادو کے کمرے میں آتے ان کے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی تھی۔ تکیے پر سر رکھے وہ ان کی آغوش محسوس کرنا چاہتی تھی، جنہوں نے اپنے ہوتے اسے ہر غم سے بچا کے رکھا تھا۔ نہ جانے کتنے ہی پل ایسے گزرے تھے جب مہروش کا فون بجا تھا۔ کال اٹینڈ کر کے مقابل کی بات سنتے مہروش کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ جی انکل، میں وہیں پر موجود آپ کا ویٹ کر رہی ہوں، آپ پلیز جلدی سے آ جائیں۔ مہروش کی بے صبری پر جنرل یوسف مسکرائے تھے۔ ٹھیک 15 منٹ بعد جنرل یوسف مہروش کے سامنے تھے۔ اس وقت اپنی پیاری سی بیٹی کے ہاتھ کی بنی چائے پینے کا بہت دل کر رہا ہے، مگر لگتا ہے ہماری بیٹی آج چائے پلانے کے موڈ میں نہیں ہے۔ مہروش کی بے تاب نظریں اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل پر نوٹ کرتے وہ مسکراتے ہوئے بولے، اوہ آئی ایم سوری انکل، میں ابھی بنا کے لاتی ہوں۔ مہروش شرمندہ سی ہوتی جلدی سے اٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد چائے بنا کر ان کے آگے ٹیبل پر رکھتی سامنے پڑے صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ انکل آپ آج مجھے سب کچھ بتائیں گے نا؟ پلیز مجھے اپنی ماما کے بارے میں جاننا ہے۔ مہروش کے ہر انداز سے بے چینی اور بے قراری ٹپک رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا جنرل یوسف کے ہاتھ سے فائل لے کر چند سیکنڈز کے اندر سب کچھ جان لے۔ جی بیٹا، آج میں آپ کی زندگی کی تمام حقیقت آپ کے سامنے رکھوں گا، مگر اس سے پہلے آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ جنرل یوسف کی بات پر مہروش نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ کیسا وعدہ؟ میں سمجھی نہیں انکل۔ تم حقیقت جاننے کے بعد میجر ارتضی سکندر کو کچھ نہیں بتاؤ گی، چاہے آگے جیسے بھی حالات پیدا ہو جائیں۔ جب تک میں نہ کہوں تم اس سے کچھ نہیں کہو گی۔ مہروش نے الجھن بھرے انداز میں ان کی طرف دیکھا تھا۔ مگر انکل، میرے ماضی سے میجر ارتضی کا کیا تعلق ہے؟ مہروش کی بات پر جنرل یوسف مسکرائے۔ بہت گہرا تعلق ہے۔ ان کی باتوں سے مہروش کی حیرانگی میں مزید اضافہ ہوا تھا اور ساتھ میں گھبراہٹ بھی بڑھ رہی تھی۔ لگتا ہے بھول رہی ہو تم ہمیں، ایک ملاقات تو کرنی پڑے گی تم سے۔ ریحاب کافی دیر بعد کال اٹھانے پر غفور دھمکی امیز انداز میں بولا، نہیں ایسا کچھ نہیں، میں تھوڑی مصروف تھی اس لیے کال نہیں دیکھ سکی۔ ریحاب نے فوراً بہانہ کھڑا تھا، ورنہ دل تو کر رہا تھا موبائل اٹھا کر دیوار سے دے مارے۔ دیکھو لڑکی، یہ بہانے تم اس کیپٹن کے آگے بناؤ تو زیادہ اچھا ہوگا، اور تمہیں میری بات آرام سے سمجھ نہیں آتی کیا؟ میں نے تم سے کہا تھا جلد از جلد نکاح ہو جانا چاہیے، مگر تم ابھی تک کچھ نہیں کر سکی۔ غفور غصے سے بھڑکا تھا۔ ہاں، بہت جلدی نکاح کی ڈیٹ فائنل ہونے والی ہے۔ اگر میں اتنی جلد بازی دکھاؤں گی تو ارحم کو شک ہو سکتا ہے، اس لیے تھوڑی خاموش ہوں۔
ریحاب نے بہت ہی سوچ سمجھ کر جواب دیا، کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، مگر مجھے جلد از جلد تم اس کیپٹن کے گھر میں چاہیے۔ ریحاب کی بات بھی اسے ٹھیک لگی تھی، اس لیے مزید وارن کرتے اس نے فون بند کر دیا تھا۔ اف میرے خدایا، میں کہاں پھنس گئی ہوں۔ غفور کے فون بند ہونے پر ابھی ریحاب نے سکھ کا سانس بھی نہیں لیا کہ جب ارحم کی کال آنا سٹارٹ ہو چکی تھی۔ ہائی سویٹ ہارٹ، کیسی ہو؟ ریحاب جو پہلے ہی تپی ہوئی تھی ارحم کے اس بےہودہ طرز تخاطب پر مزید جلی تھی۔ آپ واقعی آرمی کیپٹن ہیں نا؟ کیا آپ کو وہاں یہی فضول لفظ سکھائے جاتے ہیں؟ ریحاب کی بات پر سپیکر سے ارحم کا ایک جاندار کہکا گونجا تھا۔ ہا 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 ہا، موڈ آف لگ رہا ہے پیارے سے لوگوں کا۔ ویسے ابھی کس سے کال پر بات کر رہی تھی؟ میں نے فون کیا مگر بیزی تھا۔ ارحم نے جان بوجھ کر پوچھا تھا۔ وہ میں فرینڈ سے بات کر رہی تھی، ریحاب گڑبڑائی۔ اوکے، میں تو نارملی پوچھ رہا تھا، اس میں اتنا گھبرانے والی تو کوئی بات نہیں۔ ارحم نے اسے مزید چھڑا جبکہ ریحاب کو اچانک اس کی بدلتی ٹون پر پسینے چھوٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ ریحاب نے اب کی بار لہجے کو مضبوط بنایا تھا۔ اوکے، ویسے میں نے یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ اگلے ہفتے کو ہمارا نکاح ہے اور ساتھ رخصتی بھی، پورے 5 دنوں بعد تیار رہنا۔ مسز ارحم آصف بنا کر ہی ملاقات ہوگی اب تم سے۔ ماما کا سختی سے آرڈر ہے، وہ شاید کل تک تمہیں ہاسٹل سے لینے آ جائیں، اس لیے سوچا سب سے پہلے میں تمہیں یہ خوشخبری سنا دوں۔ ارحم اس کی غفور سے ہوئی بات سن چکا تھا، اس لیے اس کی مشکل آسان کرتے بولا، اوکے تو پھر اب 5 دنوں بعد ہی بات ہوگی، کیپٹن صاحب، اللہ حافظ۔ ریحاب ارحم کی مزید کوئی بھی بات سنے بغیر فون بند کر چکی تھی۔ نکاح کی ڈیٹ فائنل ہو جانے پر خوش ہونے کے بجائے اسے ایک عجیب سی بے چینی نے آ گھیرا تھا۔ اتنے پاکیزہ رشتے کی بنیاد وہ ایک جھوٹ پر رکھنے جا رہی تھی، ارحم کے ساتھ ساتھ اس کے پورے خاندان کے جذبات سے کھیل رہی تھی۔ اس وقت اسے اپنا آپ سب سے زیادہ خود غرض لگا تھا۔ آج کی قسط یہیں پر تمام ہوئی۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن ٹائم پر مل جائے۔ شکریہ۔